واہ جی واہ، پیس ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ وہ لقمان سائی صاحب بھی آ گئے ہیں۔ لا جناب لقمان سائی صاحب، لقمان سائی صاحب السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی کی سر حال ہے صاحب، کیا حال تریتا چال کس نے؟ طرح نے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، تسی اسی سناؤ؟ گل یہ چل رہی کہ کسے بندے نو کچھ لوگ بعض نبیاں نو منتے نے تے بعضیاں نو نہیں منتے، تے جڑے نہیں منتے وہ یہ بھی کہہ سکتے نے کہ جس نبی نو اسی نہیں منتے وہ کذاب ہے، دجال ہے، مکار ہے۔ تے اے اپنے عقیدے اور ذہن وچ مننا تے ٹھیک ہے، لیکن جدوں وہ تبلیغ کرن جان دوسرے نو جیڑا اس نبی نو منتا ہے تو انہوں جا کے کہن کہ جناب اسی سلام تے بعد وچ کریں گے، سب تو پہلا پیغام یہ ہے کہ اسی تواڈے نبی نو کذاب، دجال اور مکار سمجھنے ہاں، اور اسی بڑا ضروری سمجھنے ہیں کہ یہ پیغام تانوں دتا جائے۔ تے کی خیال ہے گفتگو نہ کر لئیے اسی تواڈے نبی دی ایسی تیسی کریے؟ تے مینوں نہیں خیال کہ وہ دوسرا جس بندے نو تسی دعوت اللہ کرنا آئے ہو وہ بخوشی چاہ بنوان جائے گا کہ تسی بیٹھو تے تسی اتنی دیر گالاں کر لو، میں چاہ بنوا کے لے آواں تے پھر اسی گل کرنے ہاں۔ یہ طریقے گفتگو جڑا ہے وہ گفتگو نو نہیں چلن دے سکتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تسی۔ یہ بہتر یہ ہے کہ وہ تسی اپنی جیب وچ رکھو، اپنے دل وچ رکھو، اپنے دماغ وچ رکھو، جی جتنا بھی غصہ آئے ہے جہدے نال تساں گل کرنی ہے، اگر گل کرنی ہے، اگر لڑنا ہے، ہتھا ہاں پائی جی کرنی ہے، تسی بجائے گل کرن دے ہتھا پائی بھی شروع کر سکتے ہو سدھے ہی، کہ چونکہ اسی تواڈے نبی نو دجال و کذاب سمجھنے ہیں تو تسی بھی برے ہو، اس کر کے میں تانوں مارن واسطے آیا، تسی باہر نکلو تے آؤ اسی ہتھا پائی کریے، یہ بھی کر سکنے ہیں۔ تے وہ اگر تو یہ پروگرام لے کے جہاد آیا ہوگا، جی وہ تو جہاد ہوگا نا۔ وہ ہاں حضرت علی نے بھی 17 کافر مارے تھے بدر پہ۔ ہاں، تو اگر یہ کرنا ہے تو ٹھیک ہی ہے، اس طرح شروع کیتا جائے، ورنہ گفتگو واسطے تے گفتگو دا ماحول ہوندا ہے، تے ساڈا گفتگو دا ماحول ہون تیار ہے۔ تسی بھی تشریف لے آئے ہو تے چوہان صاحب بھی تشریف لے آئے نے، تو تسی رسالہ الوصیت دے اوتے گفتگو کرو تے اسی سننے ہیں۔ جی جی بسم اللہ۔ جی لقمان صاحب صاحب، آپ بے شک شروع کریں۔ ہم اس طرح کریں گے، 5 منٹ آپ کے پاس ہوں گے اور آپ جو بھی بیان کرنا چاہتے ہیں آپ بیان کریں۔ آپ نے تو ثابت کرنا ہے کہ رسالہ الوصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی خلافت کا ذکر کیا ہوا ہے، اور پھر میں بیان کر دوں گا اسی حوالے سے۔ اور جی پھر رسالہ جو ہے نا الوصیت، جی یہ چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، جی زیادہ جی لمبا نہیں ہے، اور اس میں مختلف موضوعات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بھی ذکر ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی وفات کی جو پیشن گوئی خبر ملی اللہ تعالیٰ سے، اس کا بھی ذکر کیا، اور نبوت کا بھی ذکر کیا، ختم نبوت کا بھی ذکر کیا، اور اسی میں انہوں نے بقول میرے، آپ بے شک اس کا اختلاف رکھتے ہیں، اس میں انہوں نے خلافت کا بھی ذکر کیا ہے، اس کو قدرت ثانیہ قرار دیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کر اس پر مہر ضبط کر دی ہے کہ یہ قدرت ثانیہ جو ہے یہ اصل میں ایک خلافت ہے۔ اور اس میں انہوں نے اس قدرت ثانیہ کی جو خوشخبری دی ہے، اس کو انہوں نے منسوب کیا ہے کہ یہ تب آئے گی جب میں اس دنیا سے جاؤں گا۔ یہ جو شرط ہے نا کہ یہ تب آئے گی جب میں اس دنیا سے جاؤں گا، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ یہ خلافت ہے۔ جس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ مجدد آئے گا، اس مجدد کے آنے کے لیے ضروری تو نہیں نا کہ ایک شخص جائے تو وہ دوسرا مجدد آئے، ورنہ نہ آئے۔ اب جو حضرت مسیح علیہ السلام نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ آپ کے پاس اگر کتاب کھلی ہوئی ہے؟ جی جی آپ کے پاس ٹائم ہے، 5 منٹ آپ بولیں، اور جو آپ بتانا چاہتے ہیں وہ بتائیں۔ نہیں، آپ بیچ میں بے شک بات ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ نہیں وہ اس طریقے سے وہ ہم بعد میں رکھ لیں گے، پہلے آپ اپنی بات بیان کریں پھر میں کر دوں گا، کیونکہ اس کتاب کا جو جی جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، اس کے دوسرے یا تیسرے پیج سے ہی حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 قسم کی قدرتوں کا اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، پہلی قدرت کون سی ہے؟ اس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے یوں بیان کیا ہے،
اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، یعنی نبوت ایک پہلی قدرت ہے۔ اب دوسری قدرت کیا ہے؟ فرماتے ہیں دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ پس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزہ کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادائے نشین نادان مرتد ہو گئے، اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانہ کی طرح ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا، اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا۔ اب آگے عربی کی عبارت ہے، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ ایسا ہی یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، قرآن جی شریف قرآن شریف آیت استخلاف ہے۔ ہاں جی، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دے فوت ہو گئے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا، جیسا کہ تورات میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمہ سے اور حضرت موسیٰ کی ناگہانی جدائی سے 40 دن تک روتے رہے۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اور صلیب کے واقعہ کے وقت تمام حواری تتر بتر ہو گئے اور ایک ان میں سے مرتد بھی ہو گیا۔ سو اے عزیزو، جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ 2 قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی 2 جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے، سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دیوے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے، وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا، اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی۔ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے، اپنی موت کو قریب سمجھو
تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی۔ اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی۔ اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ ٹھیک ہے، یہ آگے جی وہی مضمون چل رہا ہے۔ مطلب جس حد تک میں سمجھتا تھا کہ آج کے لیے ضروری ہے وہ یہ اتنا کافی ہے۔ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے دو قدرتوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی قدرت انبیاء نبی ہونے کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک نبی کی قدرت کے ذریعے دکھاتا ہے۔ اب اس سے حضرت مسیح علیہ السلام کا خود نبی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جو مثال کی ہے، بیان کی ہے، وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ خود بھی نبی ہیں۔ دوسری انہوں نے جو قدرت ثانیہ کی مثال دی ہے، پہلی قدرت کی انہوں نے مثال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب دوسری قدرت ثانیہ کو انہوں نے قریب ترین زمانہ جو ہمارے گزرا ہے کسی نبی کا، وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جو ابھی تک گزرا ہے، قیامت تک گزرے گا۔ اس میں سے مثال دی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جیسے ہی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کو ایک بے وقتی موت سمجھا صحابہ نے، ہمارے اور دیوانے ہو گئے مارے غم کے، تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا دنیاوی رشتے تو تھے ہی تھے، مگر جو یہاں پہ مضمون بیان کیا ہے وہ ہے خلافت کا، کہ ان کو بطور خلیفہ کھڑا کیا اور خلافت کے طور پہ کھڑا کیا۔ اگر شخصی طور پہ کھڑا کرنا ہوتا تو حضرت علی کو کھڑا کر دیتے، حضرت عمر کو کھڑا کر دیتے، کسی اور کو کھڑا کر دیتے، فرد واحد کو نہ ہوتا بلکہ بہت سارے افراد ہوتے۔ سو یہ اس جگہ حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت مسیح علیہ السلام نے جو مثال دی ہے وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ جو قدرت ثانیہ ہے وہ خلافت ہے، ورنہ یہ مثال یہاں بیٹھتی نہیں ہے۔ اب آپ اس پہ کوئی اپنا کوئی بات کریں، تو اگر کوئی میرے ذہن میں سوال ہوا تو پھر ہم آگے بات چلاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ نے اس وقت 8 منٹ بات کی ہے، تو میں بھی اپنی تمہید اسی حوالے سے آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات تو آپ نے کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے۔ یہاں سے آپ نے خود ہی استنباط کر لیا کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ مثال دے رہے ہیں نبیوں کی، اور پھر نبی کی وفات کے بعد کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی جو خاتم النبیین تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کیا ہوا، اور وہ تشریعی نبی تھے، شریعت ان کے اوپر اتری جو خاتم الشرائع قرآن مجید ہے۔ تو انہوں نے اپنے متعلق یہاں کچھ نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کس طریقے سے دوسری قدرت کا اظہار ہوا، تو اس کی مثال انہوں نے یہاں پہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، اور یہ وعدہ کس سے کیا تھا؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ تھا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تو یہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور اس میں خلافت کا وعدہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت استخلاف میں، تو اس کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے۔ یہ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ جب ایک نبی وفات پا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کس طرح جماعت کو سنبھالتا ہے۔ پھر دوسری مثال انہوں نے دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی تشریعی نبی تھے، اور اس کے متعلق انہوں نے یہی فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی
وہ جو خلافت جاری ہوئی تھی، اور وہ حضرت یوشع بن نون پہلے خلیفہ تھے ان کے، اور تحفہ گولڑویہ میں انہوں نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت یوشع بن نون میں مشابہت ہے، کیونکہ وہ بھی تشریع نبی کے بعد حضرت یوشع بن نون کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ آیت استخلاف حضرت موسیٰ پر کوئی نازل نہیں تھی ہوئی، لیکن وہاں پہ بھی ان کو خلافت کا ایک سسٹم چلایا گیا تھا، اور آیت استخلاف میں یہی فرما دیا کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی جیسا خلافت کا سسٹم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد چلایا گیا تھا، ویسا ہی خلافت کا سسٹم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلایا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق اسی وعدہ کے موافق جو آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا وہ بنے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون بنے۔ پھر انہوں نے ایک غیر تشریعی نبی کی بھی مثال دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی خلافت نہیں شروع ہوئی، وہاں دوسری قدرت کا اظہار کس طریقے سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلیب سے بچایا، اور پھر ایک لمبی زندگی انہوں نے پائی، اور وہ مشن جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو تھا وہ انہوں نے پھر پورا کیا، یہاں تک کہ کشمیر میں ان کی وفات ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چونکہ وہ تشریعی نبی نہیں تھے، کوئی خلافت جاری نہیں ہوئی۔ دوسری آگے جو وہ فرما رہے ہیں کہ دوسری قدرت کا دیکھنا تمہارے لیے ضروری ہے، اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ تو وہ دائمی سلسلہ، وہ دائمی خلافت کون سی ہے؟ یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرما دیا کہ آیت استخلاف کے مطابق جو دائمی روحانی خلافت ہے وہ سلسلہ مجددین ہے، وہ خلفاء ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا انہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، البتہ خلفاء کا سلسلہ ہے۔ یہ 34-55 حدیث ہے اس کی صحیح بخاری کی، اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا تو ان کو یہ غم رہتا تھا کہ میرے بعد تو اب کوئی نبی نہیں، تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی اور وعدہ فرمایا۔ کیا وعدہ فرمایا؟ کہ مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، اور پھر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا جو وعدہ، یعنی قرآن مجید کی جو حفاظت کا وعدہ ہے، وہ بھی یہی مجددین کے سلسلہ سے شروع ہوگا۔ یہ مکتوبات احمد جلد 1 صفحہ 393 پر انہوں نے یہی بات فرمائی۔ پھر وہ جو دائمی روحانی خلافت ہے جس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، وہ یہ مجددین کا سلسلہ ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ دوسری قدرت میرے جانے کے بعد آئے گی، اور فوراً نہیں آ جائے گی، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو، یعنی وہ کوئی کمیٹی نہیں بنائے گی بلکہ وہ آسمان سے نازل ہوگی، جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے۔ وہ خلافت اسلامیہ محمدیہ کے 13ویں خلیفہ تھے اور منہاج نبوت پر تھے، اور نبوت تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیامت تک جاری ہے، اور آیت استخلاف بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف کی تفسیر آپ پڑھیں تو پہلا فکرہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے، اور یہاں تک انہوں نے اپنے بعد جو ہونا ہے وہ کچھ نہیں بتایا، انہوں نے یہ بتایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا جو قدیم سے جو سنت الہی یہی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آتا ہے مرسل تو اس کے بعد پھر جماعت کو اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے مختلف طریق سے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے بعد کیا ہونا ہے اس کے متعلق انہوں نے فرما دیا کہ چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس سے پاک رکھتے ہیں، یعنی ایک بزرگ کی انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے کہا جماعت کے بزرگ جو نفس سے پاک رکھتے ہیں میرے بعد لوگوں سے بیعت لے۔ اس کی وجہ یہ کہ رسالہ الوصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کھول کے بتا دیا تھا کہ جو انجمن انہوں نے 14 آدمیوں کی بنائی تھی وہ انجمن خدا کے خلیفہ کی جانشین ہے۔ اگر آپ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325 جو رسالہ الوصیت ہے اس میں شق 13 نمبر پڑھیں نا
تو اس میں انہوں نے فرمایا چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہوئے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطابق مرکز میں انجمن نے انتظام سنبھالنا تھا، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اس کو ترتیب دیا تھا۔ اور پھر آپ نے یہ فرما دیا کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں وہ میرے بعد لوگوں سے میرے نام پر بیعت لیں۔ اور پھر حاشیے میں وہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بنائے۔ یعنی مرکز میں انجمن خدا کے خلیفہ کی جانشین ہے، جیسا کہ انہوں نے خود ہی فرمایا الوصیت میں، اور جہاں جہاں جماعتیں موجود ہیں وہ اپنا ایک امیر مقرر کر لیں۔ اور انہوں نے کرنا کیا ہے اس کے متعلق بھی آپ نے فرما دیا، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے، یہ وہی رسالہ الوصیت روحانی خزانہ جلد 20 صفحہ 306 حاشیہ، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ سسٹم آپ نے اختیار کرنا ہے، میرے فوراً بعد دعائیں کرنی ہیں جہاں جہاں پہ آپ موجود ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ دوسری قدرت جلد آسمان سے نازل ہو، اور پھر آپ نے انتظار کرنا ہے ایک ایسے شخص کا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری ذریت میں ایک شخص کو قائم کرے گا جو قرب اور وحی سے مخصوص ہوگا۔ یہ ہے دوسری قدرت جو انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ پہلے جو مثالیں دی ہیں وہ دوسرے انبیاء کی مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ پھر اس کے بعد اور اسپیسیفائی انہوں نے کر دیا، فرماتے ہیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، یہ روحانی خزانہ جلد 20 صفحہ 307 ہے رسالہ الوصیت، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یعنی انہوں نے بتا دیا انجمن میں میری جانشین ہے مرکز میں، جہاں جہاں آپ کی جماعتیں ہیں وہاں پہ آپ جو بزرگ ہیں میرے نام پر بیعت لیں، جس پر 40 مومن اتفاق کریں۔ منتظر آپ نے رہنا ہے اس شخص کا جس کو خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میری ذریت میں وہ ہوگا جو قرب اور وحی سے مخصوص کرے گا، کیا جائے گا۔ اور آپ نے سب جو سسٹم میں نے بنایا ہے اس کے مطابق آپ نے مل کر کام کرنا ہے۔ کب تک؟ اس وقت تک جب کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو جائے۔ اور روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا کون ہے؟ وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرما دیا۔ فرماتے ہیں پس سورۃ القدر میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا، وہی وعدہ جس کے تحت حضرت ابو بکر آئے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں تو ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح زمین پر نازل ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا، اور روح کے ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف کھینچ کر لائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ یہ سورۃ القدر کی تفسیر میں انہوں نے فرما دیا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا، اور کون سا سلسلہ ہے جو قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ مجددین کا سلسلہ، وہی سلسلہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا، آیت استخلاف کے مطابق، حدیث مجددین کے مطابق، جس کے
13वें खलीफा हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम खुद थे और 14वीं सदी के मुजद्दिद थे। वही है सिलसिला कि उस वक़्त तक तुमने मिलकर काम करना है जब तक कोई खुदा से रूहुल कुद्दस पाकर खड़ा ना हो। जी جی جزاک اللہ شکریہ طارق چوہان صاحب، آپ نے جو باتیں کی ہیں کچھ یاد رہی ہیں، کچھ بہت زیادہ آپ نے کر دی ہیں۔ بہرحال میں جتنی سمجھ سکا ہوں اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے یہ طویل گھڑی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جن انبیاء کی مثالیں دی ہیں، قریب ترین زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تھوڑے سے بعید زمانے میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثالیں دی ہیں وہ شریعت والے نبی تھے تو اس لیے دی ہیں۔ تو اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے کہیں ایسی چیز خود نہیں بیان کی کہ وہ شریعت والے نبی تھے اس لیے ان کی میں مثالیں دے دیتا ہوں اور بغیر شریعت والوں کی میں نہیں دے سکتا۔ جی، تو جو شریعت والی مثالیں ہیں وہ میں دے دیتا ہوں اور باقی کی نہیں۔ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے کہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی۔ انہوں نے جو مثال دی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی دی ہے، اور بعد از قدرت ثانیہ والی جو بات کی ہے اس کے بعد فوراً انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی مثال دی ہے۔ پھر آگے جا کے خود انہوں نے فرمایا اچھا جی ہاں جی جی سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا دو مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کرے۔ سو اب ممکن ہے خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ یہ انہوں نے خود الفاظ لکھے ہیں کہ سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ ان قدیم سنتوں کو اب میری دفعہ ترک کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے جا کے وہ فرماتے ہیں کہ میں ظاہر ہوا ہوں، میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو۔ اب وہ جو قدرت ثانی ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ صاف لفظوں میں انہوں نے بتا دیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہوئے۔ کسی مجدد کا نام نہیں لکھا، مجدد کا لفظ بھی مجھے اس میں آپ دکھا دیں رسالہ الوصیت میں تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے ایک مجدد کا لفظ بھی کہیں پہ استعمال کیا ہو۔ زیادہ سے زیادہ جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ قدرت ثانیہ کا استعمال کیا ہے، اور قدرت اول انہوں نے قرار دیا ہے نبوت کو، اور قدرت ثانیہ جو ہے وہ گیپ ڈال کے بہت سارے عہدے نکال کے ڈائریکٹ مجدد تک جاتی ہوئی عقل بھی نہیں مانتی۔ اگر وہ قدرت جو اول ہے وہ نبی ہے تو قدرت ثانیہ جو ہونی چاہیے وہ بین ہی خلافت ہونی چاہیے، اور اسی کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کہیں ایک لفظ بھی اس پوری کتاب میں انہوں نے مجدد کا استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور جس طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ وہ انجمن ہونی چاہیے، تو وہ انجمن جہاں کا ذکر آتا ہے آگے جا کے، وہ جب ان شرائط کا ذکر آتا ہے نا کہ جس میں وصیت اور قبرستان، اور جہاں پر انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے 1000 جو زمین اپنی ہے میری وہ میں اس میں دیتا ہوں، وصیت کے سسٹم میں دیتا ہوں، نظام میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، اور تقریباً اتنی ہی زمین اور خریدی جائے گی جس کی مالیت 1000 روپیہ مزید ہوگی، اس دور کے 1000 میں انہوں نے بات بیان کیا۔ وہاں جو وصیت کا انہوں نے نظام بنایا ہے، جو سسٹم بنایا ہے، اس کو انہوں نے انجمن کی کہا ہے کہ وہ ان کو انجمن کو ہدایات کی ہیں، انجمن کو بتایا ہے کہ کس طرح چلانا ہے اور کس طرح دیانتداری سے یہ کام کرنا ہے، چونکہ خلیفہ وقت نے خود جا کے رسیدیں نہیں کاٹنی، نہ ایک سسٹم بنایا ہے، ایک آفس ورک کا ایک سسٹم بنایا ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس میں یہ ذکر نہیں ہے۔ اب بالفرض مان بھی لیا جائے کہ قدرت ثانیہ جو ہے وہ مجدد ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات سے لے کے آج جو 19 فروری 2026 ہے، یہاں جنبہ صاحب کے اعلان کرنے سے پہلے کہ وہ مجدد ہیں، اس سے پہلے جماعت احمدیہ کو پھر کون اکٹھا رکھا؟ کس نے اکٹھا رکھا؟ کیا خلافت نے اکٹھا رکھا یا کسی نے مطلب کسی اور نے اکٹھا رکھا؟ کس نے اکٹھا رکھا تھا جماعت احمدیہ میں؟ یہ بہت جماعت کو کس نے اکٹھا رکھا تھا؟ ایک سیکنڈ۔
تو جب تک جماعت کو کس نے پھر سنبھالے رکھا؟ اس وقت کا بغیر مجدد کے، بغیر چرواہے کے بھیڑیں کیسے پلتی نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ڈھونڈتے پھرتے تھے ان گمشدہ بھیڑوں کو. ان گمشدہ بھیڑوں کو جو اس دور کا مسیح تھا، اس کو کون چراتا رہا اتنے عرصہ؟ کہاں کون لے کے آیا اس نہج تک، آج تک جماعت کو؟ کہاں تھا وہ مجدد؟ کہاں گیا وہ مجدد؟ اور کون سی دعائیں پھر ہوتی رہی تھی کس ملک میں کہ یہ مجدد آئے گا؟ مجھے بتائیں. پاکستان میں ہوتی رہی تھی، قادیان میں ہوتی رہی تھی، یورپ میں ہوتی رہی تھی، ایشیا میں ہوتی رہی تھی. کتنے لوگ اٹھ کے دعائیں کرتے رہے تھے کہ جی ہمیں وہ مجدد نہیں ابھی آیا، ہم نے خلافت پہلی گزر گئی، دوسری گزر گئی، تیسری گزر گئی، چوتھی میں آ کے جھگڑا پڑا کہ جنبا صاحب نے فرمایا کہ میں ہوں مجدد اور یہ خلافت باطل ہے. تو 4 خلفاء کی زندگیوں میں کیسے جماعت چلتی رہی؟ پھر کس نے چلائی؟ وہ کہاں گئی؟ اتنا سسٹم کیسے پھر چلتا رہا؟ کیوں نہیں وہ مجدد آیا اتنا لمبا انتظار کیا کرنے کے بعد؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو اور اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، جن کی مثال دی گئی ہے کہ خوف کا وقت وہ ہوتا ہے جب نبی جاتا ہے، اس کی موت کو بے وقتی موت مانا جاتا ہے. میں بھی اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ہوتا، تو اگر ان کی وفات کے وقت میں ہوتا تو یقیناً مجھ پر بھی خوف کی حالت طاری ہوتی، اور یہ لازمی تھی کیونکہ نبی کی زندگی میں دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے وقت کا جو دشمن ہوتا ہے، آنے والے وقت کا دشمن سے زیادہ وہ طاقتور ہوتا ہے، وہ زیادہ گھات میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ میں کب اس کو ماروں، اس کا فرقہ کب ختم کروں. اس کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام نے قرآن کریم کی اس آیت میں پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی حالت کو امن کی حالت میں بدلتا ہے. 100 سال بعد اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں اب امن کی حالت میں بدلوں اور حضرت جنبا علیہ السلام کو بھیجوں. اس طرح کی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے کہیں نہیں لکھی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں ہے قانون میں. میرا نہیں خیال کہ قرآن کریم میں یا رسالہ الوصیت کی سے، جو کہ آپ کے ساتھ میرے لاسٹ ٹائم طے ہوا تھا کہ ہم رسالہ الوصیت سے باہر نہیں جائیں گے، میں اسی میں سے حضرت مسیح علیہ السلام کو نبی ہونا بھی ثابت کروں گا، اور اسی میں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی خلافت کو بھی ثابت کروں گا. اب معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی طور پہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد تو خلافت قائم ہو جائے، پھر اس خلافت کے بعد دوسری خلافت بھی قائم ہو، پھر تیسری خلافت بھی قائم ہو، پھر چوتھی خلافت بھی قائم ہو، مگر جماعت احمدیہ کی خلافت کو 100 سال تک گزر جائے. اب یہ وہ آئے تو کیا آئے، دیر سے آئے تو کیا آئے. جی ختم ہو گیا آپ کی بات؟ جزاک اللہ، شکریہ. جی جزاک اللہ. اصل بات ہے کہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اس کے تو آپ نے ایڈریس نہیں کیا. میں نے آپ کو الوصیت سے ہی پڑھ کے دکھایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا کہ میرے بعد کیا ہوگا. وہ جو پہلی مثالیں ہیں وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا، کیا ہوا وہ انہوں نے بتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا وہ انہوں نے بتایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا وہ انہوں نے بتایا. میرے بعد کیا ہوگا وہ تو یہاں پہ وہ بتاتے ہیں نا کہ چاہیے، یعنی پہلے وہ بتاتے ہیں کہ قدرت ثانی کے لیے دعائیں کریں، وہ آسمان سے نازل ہوگی. آسمان سے کون نازل ہوتا ہے؟ آسمان سے نازل ہونے کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ وحی سے کسی کو کھڑا کرے گا، اور یہی بات انہوں نے بتائی ہے کہ روح القدس پا کر کھڑا ہوگا. اس وقت تک آپ نے مل کر کام کرنا ہے. کیسے مل کر کام کرنا ہے اس کا طریقہ انہوں نے بتا دیا کہ انجمن خدا کے خلیفہ کی جانشین ہے، اور جہاں جہاں جماعتیں ہیں وہاں کے بزرگ میرے نام پر بیعت لیں اور پھر منتظر رہیں. خدا نے مجھے خبر دی ہے تیری جماعت کے تیری ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اس کے منتظر رہو. 100 ان دنوں کے منتظر رہو. یہ تو آپ نے ایڈریس نہیں کیا یہ بات. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ شخص کون ہوگا، اور پھر یہ بھی اس کی نشانی بھی بتا دی کہ دیکھنے میں وہ معمولی انسان ٹھہرے گا. اس کے اوپر لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ معمولی سا آدمی یہ کیسے یہ کہہ رہا ہے. تو وہ ساری باتیں انہوں نے خود ہی یہاں پہ بتا دی ہوئی ہیں. میرے بعد کیا ہوگا وہ انہوں نے بتایا. جو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا، جو جن کے اوپر آیت استخلاف نازل ہوئی تھی، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میرے بعد یہ ہوگا. تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر کوئی آیت استخلاف نازل نہیں ہوئی کہ ان کے بعد کوئی خلافت ہوتی، اور نہ کوئی قرآن میں ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا وعد اللہ دین آمنو کر کے کہ مسیح کے خلیفوں کا میں آگے جاری کروں گا. بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرما رہے ہیں میں خود 13واں خلیفہ ہوں، 14ویں صدی کا مجدد ہوں،
اور اسی مجدد کو اللہ تعالیٰ نے مسیح بھی کہا ہے، مہدی بھی کہا ہے. یہ انہوں نے خود یہ بتا دیا کہ یہ کوئی علیحدہ ڈیزگنیشن نہیں ہے، بلکہ 14ویں صدی کے مجدد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ اور بشارت کیا تھی قیامت تک کے لیے، کہ وہ انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ مجددین کا سلسلہ ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب حضرت ابو بکر کا ذکر کیا تو گویا انہوں نے یہ بتایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی، تو وہ بات بھی آپ کی درست نہیں بنتی، اس وجہ سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کون سا ہے؟ انہوں نے آیت استخلاف کا ذکر کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وعدہ، اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ دوسری قدرت آیت استخلاف کے مطابق نازل ہوگی تو یہ بھی درست بات ہے. اب آپ دیکھ لیتے ہیں آیت استخلاف میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کہیں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا ہے کہ میرے بعد کوئی میری خلافت چلے گی؟ وہاں پہ تو یہ نہیں فرما رہے، وہاں پہ تو یہ فرما رہے ہیں ایک دائمی روحانی خلافت ہے جو سلسلہ مجددین ہے، اور اس کا منکر فاسق ہے. جیسے وہ فرماتے ہیں آیت استخلاف تفسیر میں کہ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا تا وہ ذلی طور پر انوار نبوت پا کر دنیا کو ملزم کرے. دائمی خلافت کا وہاں پہ ذکر ہے نا، وہ دائمی ہے، وہ تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی. تو وہی آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا تا وہ ذلی طور پر انوار نبوت پا کر دنیا کو ملزم کریں اور قرآن کی خوبیاں اور اسی پاک برکات لوگوں کو دکھلاویں. یہ بھی یاد رہے کہ ہر ایک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے، اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے. سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا جب تک اس کو منظور ہے آثار رشد اور اصلاح کے دنیا میں باقی رہیں. اور یہ باتیں بے ثبوت نہیں بلکہ نظائر متواترہ اس کے شاہد ہیں. روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 342. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہی وعدہ کا ذکر کرتے ہوئے، میں سچ کہتا ہوں کہ خدا اسی طرح زندہ ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زندہ تھا. خدا نے ہمیں ایک خاص مقام پر پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، کیا اب وہ ہمیں راستے میں ہی چھوڑ دے گا؟ مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ مثلاً ایک اندھے سے کسی نے وعدہ کیا کہ تمہیں مدراس یا کلکتہ تک پہنچا دیں گے، مگر جب وہ نصف راستہ میں پہنچا تو اس کو چھوڑ دیا. اب وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا. کیا یہ انصاف ہے، ظلم نہیں؟ ہم خدا پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا. سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو. میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں. ملفوظات جلد ہم صفحہ 365. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرما رہے ہیں میں خود آیت استخلاف کے مطابق آیا ہوں. میں خلیفہ ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، 13واں خلیفہ ہوں اور 14ویں صدی کا مجدد ہوں. تو جو خود 13واں خلیفہ ہے، 14ویں صدی کا مجدد ہے، اس نے تو نہیں کہنا تھا کہ میرے بعد کوئی نئی خلافت چلے گی. اور وہ نبوت جو مرزا صاحب کے اوپر آپ تہمت لگا رہے ہیں، مرزا صاحب نے نبی ہونے کا، وہ تو ان کا تو دعویٰ مجدد اور مسیح ہونے کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث صریحہ میں یہ تھا کہ 14ویں صدی کا مجدد حکم مہدی اور مسیح ہوگا. تو اسی 14ویں صدی کے مجدد کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ 13واں خلیفہ کا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے. والیوم 5 ملفوظات صفحہ 551. یعنی وہ وعدہ، وہ بشارت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی وہ تو مجددین کے متعلق تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں. اور آیت استخلاف کے مطابق حضرت ابو بکر آئے، جیسا کہ الوصیت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق حضرت ابو بکر آئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب جو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں،
उनके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के खिलाफत तो ख़त्म हो जाए, जिसका वादा अल्लाह ताला आयत इस्तखलाफ में दे रहा है, जो हदीस मुजद्दिदीन में दिया जा रहा है, जिसके मतलब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि वो जो कुरान की हिफाजत का वादा है वो मुजद्दिदीन के ज़रिए पूरा होगा। ये सारी बातें ख़त्म हो जाएं और एक 13वें खलीफे की खिलाफत आगे जारी कर दी जाए। ये बात तो गुस्ताखी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह ताला की और आयत इस्तखलाफ की। अब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आयत इस्तखलाफ की तफसीर में फरमा रहे हैं, बस ये आयत दर हकीकत इस दूसरी आयत इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून के लिए बतौर तफसीर के वाक़या है, और इस सवाल का जवाब दे रही कि हिफाजत कुरान क्यों कर और किस तौर से होगी। सो खुदा ताला फरमाता है कि मैं नबी करीम के खलीफे वक्तन फ़वक्तन भेजता रहूँगा। और फिर वो कहते हैं कि ये कहना कि हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम पेश कर दिया अल्लाह ताला ने कि दीन मुकम्मल हो गया। तो वो फरमाते हैं हम कब कहते हैं कि मुजद्दिद और मुहद्दिस दुनिया में आकर दीन में से कुछ कम करते हैं, बल्कि हमारा तो ये कौल है कि एक ज़माना गुजरने के बाद जब पाक तालीम पर ख़यालात फासिदा का गुबार पड़ जाता है और हक़ खालिस का चेहरा छुप जाता है, तब उस खूबसूरत चेहरा को दिखलाने के लिए मुजद्दिद मुहद्दिस रूहानी खलीफे आते हैं। और मुजद्दिद और रूहानी खलीफे दुनिया में आकर दीन की कुछ तरमीम और तनसीख नहीं करते, बल्कि दीन की चमक और रोशनी को दिखाने आते हैं। और मुजद्दिदों और रूहानी खलीफों की ऐसे ही तौर से ज़रूरत है जैसे कि कदीम से अम्बिया की ज़रूरत पेश आती रही है। और फिर फरमाते हैं आयत इस्तखलाफ की तफसीर करते हुए, याद रहे कि मुजद्दिद लोग दीन में कुछ कमी बेशी नहीं करते, हाँ गुमशुदा दीन को फिर दिनों में कायम करते हैं। और ये कहना कि मुजद्दिदों पर ईमान लाना कुछ फ़र्ज नहीं, खुदा ताला के हुक्म से इन्हिराफ है, क्योंकि वो फरमाता है वमन कफर बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, यानी वही आयत इस्तखलाफ कि जब खलीफा आ जाए तो जो उसका मुनकिर है वो फासिक है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वो वादा जो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, उसी वादे के मुतल्लिक़ फरमाया है कि जब वो रूहुल कुदस पाकर खड़ा हो उस वक़्त आपने उसको मान लेना है। जो मैं सिस्टम बना के जा रहा हूँ, जो टेम्परेरी सिस्टम है, उस वक़्त आपने इसके तहत काम करना है। और आप ये कह रहे हैं कि जी वो सदी के सर पर आना था, ये तो फिर आप हदीस मुजद्दिदीन का मजाक उड़ा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने क्यों ये वादा दिया कि इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िल उम्मति अला राअसि कुल्लि मियातिन सनतिन मई युजद्दिदु लहा दीनहा, कि हर सदी के सर पर अल्लाह ताला एक शख्स को मबूत फरमाएगा जो दीन की तजदीद करेगा। तो ये एतराज़ तो आपको अल्लाह ताला पे बनता है कि अल्लाह ताला ने ये क्यों कह दिया हर सदी भी आएगा, वो ये क्यों नहीं कह दिया कि जब भी एक मुजद्दिद फौत होगा उसकी जगह नया मुजद्दिद आएगा। तो ये अल्लाह ताला का सिस्टम है। ये बात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाई है कि जब कपड़े भी हम पहनते हैं वो मैले हो जाते हैं तो फिर नए उनको धोना पड़ता है। इसी तरह जब दीन में ये ख़राबी पैदा हो जाती है तो हर सदी के सर पर एक शख्स आता है जो अल्लाह ताला से वही पाकर आता है सदी के सर पर, और ये वो दायमी रूहानी खिलाफत है जिसका अल्लाह ताला ने आयत इस्तखलाफ में वादा दिया और जिसका वादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुजद्दिदीन में किया। इसके अलावा और कोई वादा नहीं। और यही बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कानत बनु इसराइला तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खल्फहु नबियुन व इन्नहु ला नबी अबादी व सयकूनु खुलफाउ फयक्तरून। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल की क़यादत खुद उनके अंबिया किया करते थे। जब किसी नबी की वफ़ात होती थी तो दूसरा नबी उसकी जगह आ जाता था, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं, अलबत्ता खुलफा होंगे और बहुत से होंगे। ये सही बुखारी की 34-55 हदीस है। और यही बात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीय्यीन बनाया गया, उनको फिक्र पड़ गई कि मेरे बाद तो नबी कोई नहीं आना, तो फिर मेरी उम्मत की हदायत का क्या इंतज़ाम होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपकी उम्मत में हज़रत मुजद्दिदीन का सिलसिला मैं जारी करूँगा, और जो वादा है कुरान की हिफाजत का वो भी इसी से जारी होगा। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया है कि मेरे बाद मिलकर काम करो, दुआएं करो, ताकि वो जल्द अल्लाह आसमान से उतरे। वो दूसरी कुदरत है, और वो वही है कि जब तक कोई खुदा से रूहुल कुदस पाकर खड़ा ना हो, मेरे बाद मिलकर काम करो। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जहाँ तक तारिक चांद साहब मेरी याददाश्त काम करती है, मैंने आपसे पिछली दफ़ा ये अर्ज़ किया था कि हमारी बात होगी रिसाला अल वसीयत के बारे में ना,
اور یہ میں نے آپ کو خود تجویز دی تھی کہ میں رسالہ الوصیت سے ہی ثابت کروں گا۔ آپ کبھی چلے جاتے ہیں ملفوظات کی طرف، کبھی روحانی خزائن جلد نمبر 6 کی طرف، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ میں یہ تو آپ سے طے یہی نہیں تھا کہ دوسری کتابوں میں کیا ذکر ہے کیا نہیں، نہ ہی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کیا لکھا ہے، کیا فرمایا انہوں نے۔ میں نے تو آپ سے یہ بات طے کی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو کتاب رسالہ الوصیت لکھی ہے، اس میں انہوں نے خلافت کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا، اور کہاں پہ مجدد کا ذکر ہے اور کہاں پہ خلافت کا ذکر ہے، میں اس طرف نہیں گیا۔ لیکن آپ رسالہ الوصیت کو چھوڑ کے جو ہمارے درمیان طے ہوا تھا، آپ اور طرف چلے گئے۔ پھر آپ نے اعتراض کیا کہ آسمان سے نازل ہونے والی بات کو، آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی آسمان سے نازل ہوا ہے؟ نبی آج تک نہیں کوئی آسمان سے نازل ہوا، تو قدرت ثانیہ کہاں سے نازل ہو جائے گی؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ کون سے خلفات ہیں جو پہلے آسمان سے نازل ہوتے رہے ہیں؟ آسمان سے نازل ہونا ایک محاورے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی کھڑا کرے گا وہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مراد ایز اٹ از نہیں لے لینا چاہیے کہ آسمان سے آئے گا اور ہم سارے ایک کبوتر باز کی طرح آسمان کی طرف اپنی گردن تھکا لیں اور دیکھتے رہیں۔ یہ ایک محاورے کے طور پہ ہے۔ اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم سب مل کر اس کے لیے دعا کرتے رہو، تو کیا دعا کا کہنا، دعا کرنا، انسان جب صحت مند بھی ہوتا ہے تب بھی وہ اپنی صحت کے لیے دعا کرتا ہے، وہ اس بیماری کا انتظار نہیں کرتا کہ مجھے بیماری لگے گی تو میں تب دعا کروں گا کہ اللہ میاں مجھے صحت دے۔ جو سمجھدار دنا لوگ ہوتے ہیں وہ صحت کی حالت میں ہی اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت تندرستی عطا فرما۔ تو یہ دعا کرنا کہ وہ اس کے لیے دعا کریں، قدرت ثانیہ کے لیے اس کے لیے دعا کرو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک گیپ پڑنے والا ہے، ایک دور کی کوئی بات ہے، ایک گیپ پڑنے والا ہے، وہ مجدد آنے والا ہے۔ پھر آپ نے مرزا صاحب کے بارے میں یہ بار بار فرمایا ہے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں 13واں خلیفہ ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہم بات کریں گے رسالہ الوصیت سے، مجھے دکھائیں یہاں پہ کہاں لکھا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ میں 13واں خلیفہ ہوں۔ یہاں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے، آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی دی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ پہلے انبیاء بنی اسرائیل کا ایک نبی جاتا تھا تو دوسرا آ جاتا تھا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد مجدد ہیں، یا جو بھی آپ نے کہا۔ تو چلیں اب حضرت مسیح علیہ السلام کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکٹھی بات رسالہ الوصیت میں لکھی ہوئی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھی ہے، دونوں انبیاء کی ایک ہی لائن میں، ایک ہی اپنے اپنے ناموں کے ساتھ وہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میں کتاب سے باہر نہیں جاؤں گا، میں آپ کو ابھی اسی کتاب میں سے بتا دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو کیسے لیا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی معنی اس فکرہ کے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے حق میں فرمایا کہ چلے میں تھوڑا سا اوپر سے، پس اس طرح پر بعض افراد نے باوجود امتی ہونے کے نبی ہونے کا خطاب پایا، کیونکہ ایسی صورت کی نبوت محمدیہ سے الگ نہیں، بلکہ اگر غور سے دیکھو تو خود وہ نبوت محمدیہ ہی ہے جو ایک پیرایہ جدید میں جلوہ گر ہو گئی۔ یہی معنی اس فکرہ کے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے حق میں فرمایا کہ نبی اللہ و امامکم منکم، یعنی وہ نبی بھی ہے اور امتی بھی ہے، ورنہ غیر کو اس جگہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ یعنی غیر سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کوئی اور کسی امتی کو آنے کی جگہ نہیں ہے، کسی اور نبی کو، کسی اور قوم کے نبی کو آنے کی یہاں پہ بالکل ممانعت ہے۔ فرماتے ہیں نبی اللہ و امامکم منکم، یعنی وہ نبی بھی ہے اور امتی بھی ہے۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں پہ نوٹ کی ہے رسالہ الوصیت میں اپنے متعلق، کہ میرے پاس ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر شدہ لگی ہوئی ایک اتھینٹک لیٹر ہے کہ میں نبی اللہ بھی ہوں اور میں امامکم بھی ہوں تمہارے درمیان۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بار بار یہ تکرار کیوں کیا ہے کہ میں 13واں خلیفہ ہوں؟ وہ پتہ نہیں کون سی کتاب میں، یا تو آپ مجھے پہلے یہ شرط طے کر لیتے کہ بھائی ہم دوسری کتابوں میں بھی جائیں گے، پھر میں وہاں سے تیاری کر کے آتا اور میں بتاتا کہ ہاں بھائی یہ ہے بات۔ لیکن یہاں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو نبی اللہ قرار دیا ہے۔ اگر یہ تحریر لمبی نہ ہوتی تو میں
آپ کو وہ پڑھ کر سنا دیتا. پھر فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ان کے تمام افراد اس مرتبہ عالیہ سے محروم رہتے ہیں اور کوئی ایک فرد بھی مرتبہ کو نہ پاتا. ایسی صورت میں صرف یہی خرابی نہیں تھی کہ امت محمدیہ ناقص اور ناتمام رہتی اور سب کے سب اندھوں کی طرح رہتے، بلکہ یہ بھی نقص تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت فیضان پر داغ لگتا اور آپ کی قوت قدسیہ ناقص ٹھہرتی تھی، اور ساتھ اس کے وہ دعا جس کا 5 وقت نماز میں پڑھنا تعلیم کیا گیا تھا اس کا سکھانا بھی عبث ٹھہرتا تھا. مگر اس کے دوسری طرف یہ خرابی بھی تھی کہ اگر یہ کمال کسی فرد امت کو براہ راست بغیر پیروری نور نبوت محمدیہ کے مل سکتا تو ختم نبوت کے معنی باطل ہوتے تھے. پس ان دونوں خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے مخاطبہ کا کاملہ تامہ متخرہ مقدسہ کا شرف ایسے بعض افراد کو عطا کیا جو فنا فی رسول کی حالت تک اتم درجہ تک پہنچ گئے اور کوئی حجاب درمیان نہ رہا، اور امتی ہونے کا مفہوم اور پیروی کے معنی اتمل اور اکمل درجہ پر ان میں پائے گئے، اور ایسے طور پر کہ ان کا وجود اپنا وجود نہ رہا بلکہ ان کی محویت کے آئینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود منقص ہو گیا، اور دوسری طرف اتمل اور اکمل طور پر مکالمہ محاطبہ الہیہ نبیوں کی طرح ان کو نصیب ہوا. اس میں بھی وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں. اس تحریر میں بھی، یہ تحریر کافی لمبی ہے، اگر میں ساری پڑھوں تو بہت زیادہ لمبی بن جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں جس طرح آپ نے ختم نبوت کا ذکر کیا ہے تو اس میں اس رسالہ الوصیت میں، جس کا میں نے کہا تھا کہ میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا، رسالہ الوصیت میں ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے ختم نبوت کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ مانا ہے کہ ختم نبوت سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور قرآن آخری کتاب ہے. ان کی ختم نبوت سے مراد یہ ہے. پھر ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جو ان کے وہ الفاظ میں ایک منٹ دیکھ لوں، یعنی کہ جو ان کہاں گئے وہ الفاظ پیرایا، ہاں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ نبوت دے گا جس کو انہوں نے امتی نبوت کہا ہے. سو یہ 2 چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے ظاہر کر دی. جی شکریہ. اچھا، دوسرا آپ نے ایک سیکنڈ، ہاں کریں. پھر دوسرا آپ نے فرمایا ہے اینڈ پہ جا کے کہ وہ عارضی جو سسٹم بنایا گیا تھا، جو انجمن عارضی بنائی گئی تھی، اس کا کام تھا کہ وہ سسٹم کو چلائے، 13-14 لوگ جو بھی آپ کہتے ہیں اس کا. اب وہ انجمن بنی، اب اسی انجمن نے آج تک خلافت کا انکار نہیں کیا اور خلافت کے تابع رہ کے وہ انجمن چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے جماعت احمدیہ کی. جب اس انجمن کو اعتراض نہیں، اس انجمن نے کبھی بغاوت نہیں کی، اس انجمن نے کبھی خلافت پر شک نہیں کیا، تو آپ کو کیسے یہ حق ہے جب وہ انجمن خود کہتی ہے، جسے حضرت مسیح علیہ السلام، یا تو آپ یہ بھی مانیں پھر کہ وہ انجمن بھی غلط ہے، وہ انجمن آج تک جو بھی کام کرتی رہی وہ سارا کچھ ہی غلط ہے. اگر وہ سب کچھ غلط ہے تو پھر وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نظام گیا کہاں پہ؟ وہ چل کہاں رہا ہے؟ کاغذوں میں چل رہا ہے، وہ کہاں گیا پھر سسٹم؟ وہ سارا کچھ بلاک ہو جاتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کا آنا، ان کا وہ جو سارا وصیت کا معاملہ تھا، رسالہ الوصیت کا، وہ سارا بلاک ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ نا خلافت ہے، پھر وہ انجمن بھی نہیں ہے، کیونکہ اس انجمن نے تو خود خلافت کی اطاعت کی ہوئی ہے اور خلافت کتابیں آج تک چلی جا رہی ہے، اس خلافت نے آج تک انکار نہیں کیا. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں، پھر میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ بھائی وہ اتنا عرصہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوف کی حالت میں حالت کو میں امن میں بدلتا ہوں. خوف کی حالت کو حضرت مسیح علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں نبی کی وفات کا جو وقت ہے اس کو قرار دیا ہے کہ وہ خوف کی حالت ہوتی ہے. سو اب اس حالت پہ جب کہ جماعت کو ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرورت پوری نہ ہوئی، 4 خلفاء گزر گئے، اس کے بعد ایک مجدد آیا، اور وہ بھی آیا تو کوئی خاص لوگ اس کی اطاعت میں نہیں ہیں، نہ ان کو لوگ مانتے ہیں، نہ بہت معمولی سے چند لوگ ہیں.
اور وہ اس حضرت مسیح علیہ السلام کے اس وصیت کے نظام میں سے ابھی تک ان کے پاس ایک رتی برابر بھی کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس، ان کے ہاتھ میں. تو وہ نظام چلائیں گے کیسے؟ مجھے تو اگلے 10-25 سال تک نظر نہیں آ رہا کہ وہ جو مجدد ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس علم کو آگے لے کے چلتا ہوا نظر آئے. کوئی ایک بھی علم اس کے ہاتھ میں نہیں ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی، ایک بھی تان، ایک بھی رسی کا سرا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو وہ خلافت جو وعدہ تھا امن کا، وہ امن میں کہاں؟ اتنی دیر میں تو مطلب اتنا لمبا عرصہ کیوں نہیں امن میں وہ آیا اور خلافت چلتی رہی؟ اس بات کا بھی جواب آپ نے نہیں دیا. آپ نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کام ہے. تو بھائی اس طرح تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ اللہ کا کام ہے، یہ تو بات جواب تو نہ ہوا. تو یہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ نے کیا ہے. کوئی ایک ڈاکٹر ہے اس سے علاج نہیں ہوتا، نیم حکیم ہوتا ہے، تو مریض کو بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ شفا دینا تو اللہ کا کام ہے، حالانکہ اس کی اپنی جعلی ڈگری ہوتی ہے، 2 نمبر ڈگری ہوتی ہے اس کی. تو وہ یہ بات نہیں ہے. آپ کو اتھینٹک جواب دینا چاہیے، اور جواب بھی رسالہ الوصیت میں سے دیں جس کا آپ نے ذکر کیا، جس سے میری آپ کے ساتھ بات طے ہوئی تھی، ادھر ادھر کی بات نہیں ہوئی. ہاں جی، اب کریں آپ بات. جی، اول تو عجیب بات ہے کہ آپ نے مذاق کر رہے ہیں آپ کہ ہم کبوتروں کی طرح اوپر دیکھتے رہے آسمان سے نازل ہوگی. حالانکہ میں نے اسی وقت ہی آپ کو بتایا کہ آسمان سے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لکھا ہوا کہ وہ نزول ہوا تھا ان کا. اس سے بھی یہی مراد ہے کہ خدا تعالیٰ کا وہ انتخاب تھے، اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر ہوئے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، کوئی کمیٹی نہیں تھی جس نے ان کو منتخب کیا تھا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آیت وہ جو الوصیت سے باہر نہیں جانا. جب آپ آیت استخلاف کے مطابق اپنی خلافت کو آپ کہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آیت استخلاف کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین کو کہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق ہے، جس کا منکر فاسق ہے وہ انہوں نے آیت استخلاف سے انہوں نے یہ استنباط کی ہے. تو جب آپ آیت استخلاف کے مطابق اپنی خلافت جاری کرنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کی بات درست نہیں ہے کہ آیت استخلاف کے مطابق آپ کی خلافت جاری ہوئی ہے جماعت احمدیہ والی، بلکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے، اور وعدہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا تھا. میں نے آپ کو پوچھا تھا کون سی آیت ہے جس میں مسیح کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے؟ مسیح تو کہہ رہا ہے میں خود مجدد ہوں، تو اس کی خلافت کیسے چل سکتی ہے؟ اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے مجھ سے پوچھے، میں نے جواب نہیں دیا. میں نے تو یہ بتایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہر صدی کے سر پر آئے گا. اب کوئی اعتراض کرنا شروع کر دے ہر صدی کے سر پر کیوں آئے گا، بیچ میں جو سال ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ بھی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اس نے یہ سسٹم بنایا ہے آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق. اور حضرت مسیح موعود بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ آیت استخلاف کے مطابق مجددین کا سلسلہ ہے، اور وہ خود بھی مجدد فرماتے ہیں پس اس اندھیری رات کے وقت اور تند ہوا کی تاریکی کے وقت خدا کے رحم نے تقاضا کیا کہ آسمان سے نور نازل ہو. سن لیں، آسمان سے نور نازل ہو. کون سا نور ہے؟ سنیں. سو میں وہ نور ہوں اور مجدد ہوں کہ جو خدا تعالیٰ کے حکم سے آیا ہے، اور بندہ مدد یافتہ ہوں، اور وہ مہدی ہوں جس کا آنا مقرر ہو چکا ہے، اور وہ مسیح ہوں جس کے آنے کا وعدہ تھا. تو دیکھیں، مجدد ہے، آسمان سے آیا ہے، وہ نور ہے جو آسمان سے نازل ہوا. اور وہ کون ہے؟ مرزا غلام محمد علیہ السلام. یہ خطبہ الہامیہ صفحہ 54. پھر آپ فرماتے ہیں رہی یہ بات کہ میرے اس دعویٰ مسیح ہونے پر دلیل کیا ہے، تو واضح ہو کہ آثار صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص عیسائیت کے فتنہ کے وقت عیسیٰ پرستی کے فتنہ کو دور کرنے کے لیے صدی کے سر پر بطور مجدد کے ظاہر ہوگا، اسی مجدد کا نام مسیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، مجدد کوئی امتی نبی وہ کہہ رہے ہیں. وہ تجلیات الہیہ صفحہ 401 میں انہوں نے فرما دیا. اس زمانہ میں نبی سے مراد یہی ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے مکالمہ مخاطبہ الہیہ پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہو. یہ نہیں کہ کوئی نئی شریعت لائے. اور کسی شخص کو نبی کہا ہی نہیں جا سکتا جب تک اس کو امتی نہ کہا جائے. تو مجدد جو ہے وہ امتی نبی ہے. یہی بات انہوں نے اس میں لکھی ہے رسالہ الوصیت میں. وہ فرماتے ہیں کہ صدی کے سر پر جو صلیبی فتنہ کو دور کرنے کے لیے ہوگا بطور مجدد کے ظاہر ہوگا، اسی مجدد کا نام مسیح ہے.
اور جس مجدد کو اس امت کے مجددوں میں سے عیسائی حملوں کی مدافعت میں اسلام کی نصرت کرنی پڑے گی، اس کا نام با لحاظ عیسائیت کی اصلاح کے مسیح ہوگا۔ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 616۔ اور پھر دیکھیں مرزا صاحب خود فرما رہے ہیں کہ اسلام اسی حالت پر ہوگا کہ مسیح موعود صدی کے سر پر نازل ہو جائے گا اور وہ حکم عدل ہو کر آئے گا اور امت کے اختلاف دور کرے گا اور سعید لوگوں کو بعد اختلافات کے ایک کلمہ پر جمع کر دے گا۔ اس مجدد کے 3 نام ہیں جو احادیث صحیحہ میں بتصریح مذکور ہیں، یعنی حکم اور مہدی اور مسیح۔ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 89۔ تو مرزا صاحب خود کو مجدد کہہ رہے ہیں، وہ امتی نبی ہیں، اور ان سے پہلے 12 مجدد گزر چکے ہیں، وہ بھی امتی نبی تھے، اور آئندہ بھی جو مجددین آئیں گے وہ سارے کے سارے امتی نبی ہیں، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، اور ان کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء ہیں ان سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، لیکن ان کو نبی کا نام نہیں دیا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی کثر شان تھی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو نبی کا نام دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے نبی سے پکارا، وہ کہہ رہے ہیں یہ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں، تو کوئی نبوت کا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، امتی نبی ہیں لیکن وہ مجدد کی حیثیت سے ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور بشارت ہے۔ مسیح موعود سے ایسا کوئی وعدہ نہیں اللہ تعالیٰ نے، دکھائیں کوئی ایسی آیت مرزا صاحب نے کہیں لکھی ہے کہ میرے اوپر آیت استخلاف نازل ہوئی ہے کہ میرے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوگا؟ وہ تو صاف کہہ رہے ہیں اس وقت تک مل کر کام کرو جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو۔ اور روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا کون ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ وہ مجدد ہے، کیونکہ ہر صدی کے سر پر یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ ہوگا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود فرما دیا، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں ہے، جس کا نام ابن مریم رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جائے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیش گوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے کسی زمانہ میں پورا کر دے جو من جانب اللہ مسیح کا درجہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض متبعین فنافی شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں، اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذلی طور پر بخشتے ہوئے جو ہمیں بخشا، اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موعود کی پیش گوئیوں میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ پس اگر ذلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کوئی حرج نہیں۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 316۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الوصیت میں ہی فرما دیا ان دنوں کے منتظر رہو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ایک شخص میری ذریت میں ہوگا اور اس کو وحی سے مخصوص کیا جائے گا، یعنی وہ آسمان سے نازل ہونے والا وہی شخص ہے۔ کبوتر کی طرح جیسے آپ مذاق میں کر رہے ہیں کہ کبوتر کی طرح ہم گردنیں اوپر کریں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا جب بھی خدا تعالیٰ نازل کرتا ہے کسی کو آسمان سے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے وہ کہا گیا کہ وہ دوسری قدرت آسمان سے نازل ہوگی، کیونکہ وہ شخص ایسا ہے جو وحی پا کر آئے گا۔ پھر آپ یہ بھی مذاق اڑا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، خلفاء ہوں گے، اور حضرت مسیح علیہ السلام میں 13واں خلیفہ ہوں۔ آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ کبھی انہوں نے کہا ہے۔ تحفہ گولڑویہ میں انہوں نے بتایا ہے، اور خطبہ الہامیہ میں انہوں نے بتایا ہے میں 13واں خلیفہ ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہاج نبوت پر آیا ہوں، آیت استخلاف کے مطابق آیا ہوں۔ میں نے آپ کو حوالہ پڑھ کے بھی سنایا کہ آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں میں آیت استخلاف کے مطابق ہوں، حضرت ابو بکر بھی آیت استخلاف کے مطابق تھے، تو وہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ کون سا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام محمد علیہ السلام سے کیا ہے کہ میں تیرے بعد خلفاء کا سلسلہ جاری کروں گا؟ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دی
اور وعدہ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہی بات وہ فرما رہے ہیں اس الوصیت میں کہ اس وقت تک مل کر کام کرو جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں انجمن تو اب بھی ہمارے پاس ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انجمن کے ساتھ کیا کیا تھا جب مرزا یہ کیا کہہ رہے ہیں نور الدین صاحب، حکیم نور الدین صاحب کی جب وفات ہوئی تو انجمن تو توڑ دی گئی، وہ تو سپلٹ ہو گئی، آدھے ادھر چلے گئے آدھے ادھر چلے گئے، انجمن تک ختم ہو گئی۔ وہ انجمن جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور وہ انجمن کسی خلیفہ کے متحد نہیں تھی ہونی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے فرمایا انجمن خدا کے خلیفہ کی جانشین ہے۔ اس نے کسی خلیفہ کے متحد نہیں تھا ہونا جس کو کسی کمیٹی میں بنانا تھا، بلکہ دوسری قدرت آسمان سے نازل ہوگی۔ اور پھر آپ دیکھیں حکیم نور الدین صاحب اگر دوسری قدرت کے پہلے مظہر تھے تو وہ تو خود دعائیں کرتے رہے ہیں۔ اب تاریخ احمدیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو میر ناصر نواب صاحب تھے انہوں نے حضرت حکیم نور الدین صاحب کو کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دوسری قدرت کے جلد ظہور کے لیے دعائیں کروں، اور پھر وہ دعائیں ہوتی رہیں۔ اس میں قادیان میں، یہ تاریخ احمدیت میں ہے، میں آپ کو حوالہ بھی دے سکتا ہوں اس کا۔ اور پھر اس کے بعد حکیم نور الدین صاحب نے خود فرمایا ہے اپنے خطبات نور میں، آپ دیکھیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ آسمان سے قدرت، وہ دوسری قدرت کے ظہور کے لیے دعائیں کریں تاکہ وہ نازل ہو۔ تو اگر دوسری قدرت نازل ہو گئی تھی اور یہ خلافت ہی تھی تو پھر اس وقت دعائیں کیوں ہوتی رہیں؟ جب میر ناصر نواب صاحب نے یہ کہا ان سے حکیم نور الدین صاحب سے کہ جی آپ دعائیں کریں، تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا بھی میاں میر ناصر نواب تمہیں نظر نہیں آ رہا میں دوسری قدرت کا مظہر تمہارے سامنے کھڑا ہوں؟ انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ یہ دیکھیں، یہ تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ 212 پہ ہے، وہاں پہ لکھا ہوا قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا۔ حضرت میر ناصر نواب نے حضرت خلیفہ اول کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیر میں اعلان کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے۔ بھئی جب قدرت ثانیہ نازل ہو گئی تھی تو اس کے انتظار کے لیے قدرت ثانیہ کو کیوں دعائیں کرانے کی ضرورت تھی؟ پھر دیکھیں ارشادات نور جلد 2 صفحہ 10 پر لکھتے ہیں، حکیم نور الدین صاحب فرماتے ہیں ایک قدرت کا نمونہ قوم نے پہلے دیکھا ہے، اب دوسری قدرت بھی خدا دکھانے کو قادر ہے، مگر چاہیے کہ ہم سب کمر بستہ ہو کر مل کر خدا کے حضور دعائیں کریں اور خدا سے خدا کے فیضان طلب کریں، اور قدرت ثانی کے ظہور کے واسطے، یہ نہیں کہ قدرت ثانی کا ظہور ہو گیا ہم اس کے لیے دعائیں کریں، وہ کہتے ہیں قدرت ثانی کے ظہور کے واسطے جو راہ خدا کے برگزیدہ مسیح نے الوصیت میں لکھی ہے اس پر کاربند ہو جائیں۔ خدا قادر ہے، وہ اپنے وعدہ کا سچا ہے۔ ظہور کے واسطے یہ دعائیں، اور وہ دعائیں ہوتی بھی نہیں۔ تو اگر حکیم نور الدین صاحب ہی تھے، قدرت ثانیہ آ گئی تھی، حکیم نور الدین صاحب اس کے پہلے مظہر تھے، تو پھر ان کو تو نہیں پتہ چلا کہ میں قدرت ثانیہ کا پہلا مظہر ہوں، بلکہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق وہ دعائیں ایک عرصہ تک کراتے رہے اور اپنی جماعت کو نصیحت کرتے رہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق دعائیں کریں، مل کر کمر بستہ ہو کر خدا کے حضور دعائیں کریں قدرت ثانی کے ظہور کے واسطے، جیسا کہ برگزیدہ مسیح نے الوصیت میں لکھا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوئی ایسے نبی نہیں تھے کہ ان کے بعد خلافت، وہ تو مجدد کی حیثیت سے امتی نبی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ اب کون سا سلسلہ جاری ہے ذلی نبوت کا سوائے مجددین کو اور کوئی نہیں۔ 12 پہلے گزر چکے ہیں ان سے، وہ 13ویں تھے، اور 14واں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ خلافت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا اور بشارت دی۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں فرمایا، نہ کوئی قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے کہ مسیح آئے گا تو اس کی خلافت چل پڑے گی۔ جی جزاک اللہ، شکریہ۔
اچھا، جو باتیں میں نے نوٹ کی ہیں ان میں سے کچھ مجھے یاد رہی ہیں، کچھ آپ نے بہت زیادہ آگے چلے گئے۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ وحی پا کے کھڑا ہوگا، کہ اس کے لیے دعا کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وحی پا کے کھڑا ہوگا، تو کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کھڑے ہوئے اور خلافت پہ ان کو ملی تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی تھی؟ یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو اور حضرت علی کو یہ وحی ہوئی تھی کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور وہ وحی کہاں پہ درج ہے؟ کیا قرآن کریم میں آ گئی تھی وحی، یا بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی ہوئی تھی کہ یہ ترتیب ہے، یہ نام ہے؟ اور کیا وہ کہیں پر موجود ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ وحی پا کے کھڑا ہوگا؟ تو کیا اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سے جو میں نے عرض کی تھی میں پھر دہرا دیتا ہوں، آپ سے میں نے کہا تھا کہ رسالہ الوصیت سے ہم بات کریں گے، آپ پھر دوسری کتابوں کی طرف چلے گئے، اس میں آپ خلیفہ بھی مانتے ہیں، پھر اس کو آپ مجدد بھی کہتے ہیں، آپ حضرت مسیح علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہیں، پھر آپ ان کو مجدد بھی خلیفہ بھی مانتے ہیں۔ اب مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ان کو مانتے کیا ہیں۔ اگر دوسری کتابوں تحفہ گولڑیہ وغیرہ کی طرف آپ جاتے ہیں تو ادھر میرے پاس 20 کتابیں ایسی پڑھی ہوئی ہیں جس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بغیر کسی تفریق کے اپنے آپ کو نبی کہا ہے۔ کہیں پہ بھی ان کتابوں میں یہ نہیں کہا، ایون کہ جس کتاب پہ آپ کے ساتھ بات ہونی تھی آج میری بڑی معذرت سے کہ آپ اس کتاب تک محدود نہیں رہے، آپ اس کے مضمون تک محدود نہیں رہے، اس قدرت ثانیہ کو ایکسپلور کرنے میں آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا، آپ دوسری کتابوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ وہ کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن میں نے تیاری کر کے ریوائز کر کے نہیں آیا ہوا تھا۔ مجھے پتا ہوتا نا کہ فلاں کتاب ہے تو میں اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتا کہ میں وہاں پہ وہ کیا مضمون چل رہا ہے، تو میں پھر آتا۔ آپ بار بار ادھر چلے جاتے ہیں، یہاں تو پھر آپ مجھے بھی اجازت دیں تو میں بھی وہ حوالے کھول لوں کہ جہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے بغیر کسی تفریق کے اپنے آپ کو نبی کہا۔ ہمارا مسئلہ تھا خلافت کا، کہ خلافت ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے پھر وہاں سے نبوت کو اتنا تفصیلی طور پہ لے گیا حضرت مسیح علیہ السلام کو کہ خلافت والا معاملہ بیچ میں ویسے ہی مدھم ہو گیا، اور آپ ادھر ادھر کی باتیں ثابت کرنے شروع کر دیں۔ ہمارا اصل جو مدعا تھا وہ تھا خلافت کا، کہ خلافت کو رسالہ الوصیت میں سے ڈسکس کیا جائے۔ میں پھر واضح کر دیتا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ وہ آسمان سے نازل ہوگا اور آسمان کی طرف سے وحی آئے گی، کیا باقی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تھے کیا ان کو آسمان کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی؟ اور دوسرا، آپ تاریخ احمدیت کے حوالے بھی دیے ہیں کہ وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ خلافت کے لیے دعائیں ہوتی رہی ہیں قادیان میں۔ اب فرض کریں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب رسالہ الوصیت لکھ دیا، اس میں یہ خوشخبری دے دی کہ قدرت ثانیہ آئے گی، اس کے لیے دعائیں کرتے رہو، تو بندہ مومن کا یہ کام ہے کہ اسی وقت مصلی بچھا لے اور دعائیں شروع کر دے، نہ کہ وہ اس انتظار میں رہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے چونکہ فوت ہونے کے بعد آنی ہے تو کیا ضرورت ہے پہلے ان کے فوت ہونے کا انتظار کریں پھر دعا کریں گے۔ ایسے نہیں ہوتا، بندہ صحت کی حالت میں بھی اپنی صحت کے لیے دعا کرتا ہے، یہ قدرتی چیز ہے۔ سو وہ جو دعائیں تھیں وہ کرتے ہوں گے، یقیناً کرنی بھی چاہیے ان کے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ جب پہلے خلیفہ بن گئے، حکیم نور الدین صاحب کی آپ نے مثال دی، تو اس کے بعد بھی وہ قدرت ثانیہ کے لیے دعا کرتے رہے، تو کرنی چاہیے تھی۔ مرزا مسرور صاحب نے جب خلافت میں پہلا خطبہ دیا تو کیا دیا؟ پہلا پیغام جو جماعت کو دیا تھا وہ کیا دیا تھا؟ کہ دعائیں کرو، دعائیں کرو، دعائیں کرو، بس دعائیں کرو۔ سو یہ وہی بات ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے 100 سال پہلے فرما دی تھی۔ تو اسی کے بینے ہی اگر حکیم نور الدین صاحب دعائیں کرواتے رہے ہیں، ان کے جو تابع لوگ تھے، اس خلافت کے تابع جو لوگ تھے وہ دعائیں کرتے رہے ہیں، کراتے رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ اللہ قدرت ثانیہ کی مدد فرما۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء باوجود انبیاء ہونے کے اپنی مدد نہیں مانگتے رہے؟ آپ اہدنا الصراط المستقیم کی مدد نہیں مانگتے؟ تو اگر وہ مانگ لیتے تھے مدد تو اس میں کون سی ایسی قباحت ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جو کمیٹی تھی انجمن، اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، وہ کیا ہوا، وہ آپ ایک ماضی کا قصہ، لاہوری گروپ کا والا قصہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بات عرض کریں کہ یہی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی رسالہ الوصیت میں بیان خود کی ہے کہ جب نبی کی وفات ہوتی ہے تو ایک عالم ہوتا ہے ایسا خوف کا، غم کا، کہ بعد کچھ لوگ مرتد ہو جاتے ہیں اور کچھ بھاگ جاتے ہیں، کچھ مرتد ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ پھر اس غم کی گھڑی کو امن کی گھڑی میں بدلتا ہے۔ یہی تو نشانی حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ ان میں جب نبی کی وفات ہوتی ہے، کچھ جو لوگ منافقین ہوتے ہیں اور کچھ لوگ
جو نبی کی وہ وفات کو ایسے لے جاتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ اللہ زندہ ہے۔ اسی طرح جو حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ان کی عبادت کرتے تھے وہ سمجھ لیں پھر انجمن ہے، وہ لوری گروپ ہی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ آج بھی وہ انجمن بھی ہمارے پاس باقی ہے اور خلافت بھی ہمارے پاس باقی ہے۔ جن لوگوں نے باغیانہ رویے اختیار کیے ان کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے اس معیار کا، اور نہ ہی ان کی وہ تائید دنیا میں ایسی ہے جو جماعت احمدیہ خلیفہ گروپ کی ہے، باقیوں کی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ سو یہی تو علامت حضرت مسیح علیہ السلام نے بتائی ہے کہ ان لوگوں میں بعض مرتد ہو جاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، مرتد ہونے کی ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ لفظ ادھر استعمال ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا ہے، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی بات تو مسیح علیہ السلام نے خود فرمائی ہوئی ہے۔ سو وہ انہی لوگ تھے، وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جماعت میں فتنہ فساد پیدا پھیلایا، پہلے خلافت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، پھر ایک نے کہا میں خلیفہ ہوں، یہ بھی ایک مسئلہ بنا تھا۔ وہ طارق خان صاحب آتے ہوتے تھے حسینی صاحب کی براڈ پہ، امریکن ہیں، مجھے ان کا نام نہیں یاد، انہوں نے وہ واقعہ خود بتایا، وہاں پہ موجود طاہر خان صاحب، انہوں نے وہ واقعہ خود بتایا انہیں حسینی صاحب کی براڈ پہ کہ میں اس وقت جب وہ مسئلہ بنا خلیفہ ثانی سی حسینی صاحب یا کون سا کہ وہ جو خلافت کا ہوا تو لوگ کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ خلیفہ نہیں، خلیفہ ثالث تھا یہ غالباً، یا خلیفہ رابع کے دور میں، تو انہوں نے اس طرح کی خلافتوں کے امن دور کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ باتیں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے خود بیان کی ہیں۔ آپ نے کوئی ایک بھی بات رسالہ الوصیت میں سے مجدد کا لفظ تک نہیں دکھایا۔ آپ سے جو بات طے ہوئی تھی وہ رسالہ الوصیت کی طے ہوئی تھی کہ ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ اب میرے پاس بھی 20 حوالے ہیں، میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام نے کہاں خود کو نبی کہا ہوا ہے، میں اور بھی حوالے دے سکتا ہوں، میں ملفوظات میں سے دے سکتا ہوں، میں روحانی خزائن کھول لیتا ہوں، میں آپ کو ابھی اسی وقت 15-20 حوالے نبی ہونے کے دکھا سکتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود کو مجدد کہا ہے اور 13واں خلیفہ کہا ہے، میں نے آپ کو رسالہ الوصیت میں سے وہ امامکم منکم والی حدیث نکال کے دکھائی، اس میں نبی اللہ کا لفظ نکال کے دکھایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے سورہ آیت استخلاف کے میننگز کرتے ہوئے جو آیت کوٹ کی ہے اس میں نبی اللہ اپنے آپ کو کہا ہے، اس میں امام بھی کہا ہے، میں امام مہدی بھی ہوں، میں نبی اللہ بھی ہوں۔ آپ اپنی جو تشریح کرتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، وہ تشریح ادھر نہیں ہے موجود رسالہ الوصیت میں، وہ آپ نے اپنی کی ہوئی ہے، آپ نے ایک تیاری کی ہوئی ہے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نبی نہیں ہے تاکہ ہمیں خلافت ماننی ہی نہ پڑے۔ آپ کا اصل معاملہ حضرت مسیح علیہ السلام، میں نہیں شک کرتا آپ پہ، لیکن آپ کی ان کی نبوت جو آپ ان سے چھیننا چاہتے ہیں، کبھی ان کو نبی کہہ بھی دیتے ہیں، کبھی اس میں سے نکال بھی دیتے ہیں، آپ غوطے دیتے ہیں ان کی نبوت کو، کبھی نکال لیا، کبھی ڈال لیا، کبھی نکال لیا، کبھی کہہ دیا نہیں وہ مجدد بھی ہیں، وہ نبوت بھی ہیں، نبی ہیں ہم مانتے ہیں لیکن وہ مجدد بھی ہیں، اور وہ امتی نبی ہیں، وہ یہ والے نبی، وہ تو خود ہم مانتے ہیں کہ امتی نبی ہیں۔ رسالہ الوصیت میں لکھا ہوا ہے، میں یہیں سے ثابت کر سکتا ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہوا ہے کہ جو ختم نبوت ہے وہ ختم ہوگی، قرآن ختم الکتب ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ امت کی بدبختی ہے۔ یہ ادھر ہے، میں دکھا دوں گا، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہو سکتے ہیں، میں رسالہ الوصیت میں سے آپ کو دکھا دوں گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان شان ہی نہیں ہے کہ ان کی نبوت تو ایک تو شان نہیں ہے کہ ان کی نبوت خاتم النبی ہونے کے نبیین ہونے کے بعد کوئی غیر داخل ہو جائے، یہ بھی نہیں ہے شان شان، لیکن یہ بھی شان شان نہیں ہے کہ وہ نبی ہوں اور ایک نبی نہ اپنی امت میں سے پیدا کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے نبی پیدا ہوتے رہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ان کا امتی نبی بھی نہ پیدا ہو، یہ بھی ان کی شان شان نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو رسالہ الوصیت کے اندر رہ کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ بڑی معذرت سے طارق چوہان صاحب،
اب میرا خیال ہے میں اس سے زیادہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. میں نے جو اب جو مجدد کی آپ نے بات کی ہوئی ہے، مجھے ایک لفظ اس مضمون میں سے نکال کے دکھا دیں، قدرت ثانیہ کا مضمون جہاں بھی ڈسکس ہوا ہے، جہاں کہیں بھی ڈسکس ہے مسیح، میں کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس خلافت ثانیہ اپنی قدرت اول کو انہوں نے انبیاء کے ساتھ مماثلت دی ہوئی ہے، اپنی قدرت ثانیہ کو خلافت کے ساتھ مماثلت دی ہوئی ہے. آپ مجھے ایک بھی لفظ مجدد کا رسالہ الوصیت میں سے نکال کے دکھا دیں، میں ہار مان جاؤں گا آپ کے آگے، لیکن ہے ہی نہیں ہے. تو اور بھی آپ نے تحفہ گولڑیا کی بات کی ہے، تو بھائی مجدد آتا ہے، تجدید، مجدد کون ہوتا ہے؟ تجدید کرنے والا. وہ نبی بھی تجدید، سب سے بہترین تجدید کون کرتا ہے؟ جیسے ایک ڈاکٹری لائن میں ایک عام کمپاؤنڈر جو ہوتا ہے وہ ایک علاج کرتا ہے، لیکن جب اس کا علاج اس کی وسعت سے باہر ہوتا ہے تو وہ ایک اسپیشلسٹ کے بعد ایک سرجن کے پاس آپ کو بھیج دیتا ہے. وہ سرجن بھی علاج ہی کرتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام ایک نبی تھے. مجدد سے بڑا عہدہ نبوت کا. نبی جو ہوتا ہے وہ تجدید بھی کرتا ہے. تجدید انہوں نے کیا کی؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم بھی کہا، مجھے موسیٰ بھی کہا، مجھے عیسیٰ بھی کہا، مجھے یوسف بھی کہا، مجھے محمد بھی کہا. اور ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کیوں کہا؟ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں ایک قحط پھیلا تھا، خوراک کا قحط، تو انہوں نے اپنی قوم کو اس قحط میں سے نکالا تھا. سو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یوسف کہا ہے. کیوں مجھے یوسف کہا ہے؟ کہ مجھے جس دور میں پیدا کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، اس دور میں روحانی قحط پھیلا ہوا ہے. سب قومیں بگڑ چکی ہوئی ہیں، کتابوں میں تبدیلی ہو چکی ہوئی ہے، عیسائیت بھی شرک میں مبتلا ہے، یہودی بھی بگڑ چکے ہیں، مسلمان کئی فرقوں میں بڑھ چکے ہیں. وہ جو قدیم مذاہب تھے جو توحید پہ تھے، وہ آج شرک بن چکے ہیں، جیسے ہندو ہو گئے، جیسے سکھ وغیرہ جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب بگڑ گئے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے مجھے یوسف اس لیے کہا ہے کہ میں اس قحط میں سے، روحانی قحط میں سے اس قوم کو نکالوں. سو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود انبیاء کے ساتھ مماثلت دی ہوئی ہے اور بتایا ہوا ہے کہ میں ایک نبی ہوں. سو بہت ساری مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں اگر مضمون لمبا نہ ہو جائے. تو اب میرے پاس اور الفاظ ہیں نہیں ہے کہ میں مطلب کون سا ڈھول بجاؤں، یا مطلب پھر آپ نے میرا مذاق اڑایا، آپ کہتے ہیں میں مذاق اڑا رہا ہوں کہ کبوتر باز کی طرح. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک کتاب میں غالباً ازالہ حام میں ایک جگہ لکھا ہے، فرمایا ہے سمجھانے کے لیے، فرماتے ہیں کہ یہ عیسائی جو حضرت مسیح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گاندو چھالتے ہیں، ان کے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے عیسائیوں کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب وحی آتی تھی تو ایک کبوتر کی شکل میں آتی تھی. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کبوتر تو ایک معمولی سا پرندہ ہے جس کو بلی بھی پکڑ کے لے جاتی ہے. تو کیا یہ مثال دے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے، یا تورات اور زبور کی توہین کی ہے کہ جو بلی پکڑ کے لے جاتی ہے؟ تو اس طرح کی توہین یہ چیز سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. جب گفتگو ہوتی ہے اس طرح کے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں، میں آپ کی عزت اور احترام کرتا ہوں، میں اس میں آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا. سو نہ ویسے بھی یہ دین کا معاملہ ہے، میں نہیں کرتا. سو میں نے جو باتیں آپ سے طے کی تھی وہ یہی کی تھی کہ اسی کتاب کے اندر رہ کے ہم قدرت ثانیہ کو تلاش کریں گے. قدرت اول پر آپ کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ جو قدرت اول تھی وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے نبوت کو قرار دیا ہے، اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ایز اٹ از لے لی. جہاں قدرت ثانیہ آئی وہاں پہ آپ نے اعتراض کرنے شروع کر دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی مثال بھی دی ہوئی، اور پھر بعد اپنی وفات کے کہا کہ میری وفات کے بعد آئے گی. جب نبی یہ کہتا ہے کہ وہ قدرت میری وفات کے بعد آئے گی تو ہمیں ماضی میں جھانکنا چاہیے کہ جب نبی جاتا تھا تو کون سی قدرت تھی وہ آتی تھی. تو سب سے قریب ترین زمانہ جو ہے ہمارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. تو اس میں جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے امن کی حالت میں بدلنے کے لیے مجددین نہیں تھے بھیجے، نہ ہی کوئی روحانی صوفی بھیجے تھے، نہ مجدد بھیجے تھے، نہ کیانی بھیجے تھے، نہ شاہ بھیجے تھے، نہ سید بھیجے تھے، کوئی پیر فقیر نہیں تھا بھیجا. کون بھیجا؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا. سو اب میں نہیں جانتا. سو میں اب اس پہ سٹاپ کرتا ہوں. آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا باقی دوستوں کو بے شک آپ اوپر لے لیں جو بھی آپ کے. ہاں جی ٹھیک ہے. اب میں آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں نا، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہوری مرتد ہیں، تو آپ کے ساتھ تائید الہی ہے بھی، یہ والا تو بالکل اور مضمون ہے، ورنہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کے ساتھ کس طرح کی تائید الہی ہے. وہ تو پھر ہم اس طرف نہیں جا رہے. لیکن لاہوری آپ کو مرتد کہتے ہیں،
تو یہ تو آپ کے دعوے ہیں نا، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا وہ ہو گیا. بھئی جب آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو ہی چھوڑ چکے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو ان کی تعلیم پر نہیں ہیں، آپ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آیت استخلاف کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، بشارت دی، آپ تو اس کو توڑ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں چلنی، وہ ہم ختم کر رہے ہیں، اب ہم مرزا صاحب کی نبوت کی ہم نے خلافت چلانی ہے. جب آپ یہ بات کہتے ہیں آپ گستاخی کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس وعدے کی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یہ وعدہ خلافت کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور 13ویں خلیفہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود ہیں. تو اگر 13ویں خلیفہ کی خلافت چل سکتی ہے تو پہلے 12 جو گزر چکے ہیں ان کی کیوں نہیں چلی؟ تو یہ آپ کی بنیاد ہی بالکل غلط ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت چلانا چاہتے ہیں. اور الوصیت میں تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ میرے بعد کو خلافت چلی ہوگی. میں نے تو آپ کو وہاں کھول کے بتایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بعد بتایا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریع نبی تھے، ان کے بعد ان کے اوپر خلافت کی آیت استخلاف نازل ہوئی، ان سے وعدہ فرمایا گیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے، اور حضرت ابو بکر کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ وہ قضاء و قدر کے رنگ میں اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے. آپ نے پڑھیں جا کے تحفہ گولڑویہ. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت حضرت ابو بکر کی تھی. مرزا صاحب کی خلافت اگر وہ حضرت ابو بکر کا ذکر کریں تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میرے بعد خلافت ہو جائے گی، ایسا تو کوئی ذکر نہیں ہے وہاں پہ. یہ تو آپ نے وہ ساری کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اور آپ اب بھی میرے ساتھ اس طرح کا مذاق کر رہے ہیں. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ کو تو بڑا شوق ہے یہ باتیں کرنے کا، لیکن وہ اس طرف ہم جائیں گے تو خام کا ایک جھگڑا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب کتنا زور آپ نے لگایا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں کہ وہ امتی نبی ہیں، حالانکہ میں نے شروع میں ہی کہہ دیا، آپ کو پڑھ کے سنایا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا اقتباس کہ نبی سے کیا مراد ہے، وہ مجدد کو کہتے ہیں. آپ پھر میرے اوپر اتنا زور لگا رہے ہیں، وہ جی میں مانتا ہی نہیں ان کو. میں تو کہہ رہا ہوں بھائی وہ مجدد ہیں، مجدد کی حیثیت سے امتی نبی ہیں، اور صرف وہی امتی نبی نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. آپ تو یہیں پہ ختم کر کے بیٹھ گئے نا کہ جی ہماری خلافت جاری ہوگی ہے، بس خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا، بس ہم اپنی کمیٹی جو ہے وہ بیٹھے گی اور وہ خلیفہ بناتی رہے گی، اب خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا. تو آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور بشارت ہے اس کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ یہ اس وقت تک مل کر کام کرو جب تک خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، اس کا بھی آپ انکار کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں روح القدس پا کر کھڑا کوئی نہیں ہونا، ہماری کمیٹی کا بنایا ہوا کھڑا ہوگا، ایک خلیفہ صاحب کی وفات ہوگی، کمیٹی نیا بنا کے کھڑا کر دے گی. پر اللہ تعالیٰ نے تو ایسا وعدہ نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے تو یہی وعدہ فرمایا ہر صدی کے سر پر ان اللہ یبعث لہذ الامت علی راس کل مئات سنۃ یجدد لہا دینہا. اور حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دی ہے اور وعدہ بھی فرمایا. آپ اس وعدے کو کینسل کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب نبوت ختم ہے، اب مرزا صاحب کی نبوت چل پڑی ہے، اس لیے اس کے بعد ان کی خلافت چلے گی. اب دیکھیں مرزا صاحب خود فرما رہے ہیں نبی سے کیا مراد ہے. فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو. اور پھر آپ مجھے تانے دینے شروع کر دیں کہ میں ان کو نبی نہیں مانتا. بھی وہ کہہ رہے ہیں مجدد کیا ہے نبی؟ وہی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہونے والا. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے. تو مجدد کیا ہوا؟ امتی نبی. تو میں تو خود مان رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذلی نبوت کا سلسلہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 30 پر فرماتے ہیں ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. اب ذلی نبوت کا سلسلہ کون سا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام تو فرما رہے ہیں 12 میرے سے پہلے گزر چکے ہیں ذلی نبی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. تو یہ ہے ذلی نبوت کا سلسلہ، جو مجددین کا سلسلہ، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا. حضرت آیت استخلاف کی تفسیر میں پہلا فکرہ ہی حضرت محمد مسیح علیہ السلام کا یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے
रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफों का वादा दिया, आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। आपने कहा नहीं, आयत इस्तखलाफ में मसीह के खलीफों का वादा दिया। फिर आपसे मैं पूछता हूँ, क्या मसीह के खलीफों की कोई कुरान में आयत है या हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कभी कहा हो अल्लाह ताला ने वही से मुझे बताया है कि अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सिलसिला ख़त्म है और मैं उनका 13वां खलीफा हूँ, अब मेरी खिलाफत चलेगी? कहाँ उन्होंने लिखा है? अलवसीयत में कहीं नहीं उन्होंने लिखा, बल्कि उन्होंने फरमाया उस वक्त तक मिलकर काम करो जब तक कोई खुदा से रूहुल कुदस पाकर खड़ा ना हो। फिर उन्होंने बता भी दिया कि उन दिनों के मुंतज़िर रहो, एक बंदा खड़ा होगा मेरी ज़ुर्रियत में से, अल्लाह ताला उसको वही और कुर्ब से मखसूस करेगा। और उसकी निशानी भी बता दी कि मामूली इंसान होगा। और कौन सा मामूली इंसान? वो खुदा से वही पाकर होगा। ये है आसमान से नजूल का मतलब। और ये ऐसे अलवसीयत में ये बात उन्होंने लिखी है कि दुआएं करो कि दूसरी कुदरत आसमान से नादिल हो। वो आसमान से नादिल कबूतर की तरह नहीं होगी, बल्कि कोई शख्स वही पाकर खड़ा होगा। और वही पाकर खड़ा कौन सा होगा? सूरतुल कदर में अल्लाह ताला ने वादा फरमा दिया कि हर सदी के सर पर मुजद्दिद होगा, रूहुल कुदस पाकर खड़ा होगा और ये सिलसिला क़यामत तक मुनक़ती नहीं होगा। यानी कितनी बातें हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम बार बार फरमा रहे हैं, वही बातें जो अलवसीयत में हैं उन्हीं की उन्होंने एक्सप्लेनेशन की हुई है। फिर उन्होंने फरमा दिया उम्मती से क्या मुराद है? आने वाले के मुतल्लिक तो ये लिखा है कि उम्मती होगा। उम्मती तो वो है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी के ज़रिए से नूर हासिल करता है। लेकिन वो जो पहले ही नूर और बसीरत पाकर नबूवत के दर्जा तक पहुंच चुका है, वो अब उम्मती किस तरह बनेगा? क्या पहले तमाम कमालात हासिल करदा से वो बेनसीब कर दिया जाएगा? हाँ, हम उम्मती हैं जिनको सब कुछ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है और तमाम मार्फत वहीं से हासिल हुई है। ये है उम्मती का मतलब। और नबी का क्या मतलब है? वही पाकर तजदीद दीन के लिए मामूर होने वाला। रूहानी खजाइन जिल्द 20 सफ़ा 401। और ये मलफूजात चहारम सफ़ा 512। अगर एक उम्मती को, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर एक उम्मती को जो महज पैरवी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्जा वही और इल्हाम और नबूवत का पाता है, नबी का नाम का इजाज़ दिया जाए, इससे मोहर नबूवत नहीं टूटती, क्योंकि वो उम्मती है और उसका अपना वजूद कुछ नहीं है और उसका अपना कमाल नबी मतबू के कमाल है। वो सिर्फ नबी नहीं कहलाता, बल्कि नबी भी और उम्मती भी, मगर किसी ऐसे नबी का दोबारा आना जो उम्मती नहीं है, ख़त्म नबूवत के मुनाफी। तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम भी यही फरमा रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत तो ख़त्म है, ये मुजद्दिदीन का सिलसिला जारी है जिसका मुकाम नबूवत वाला मुकाम है, क्योंकि वो वही पाकर तजदीद दीन के लिए मामूर होता है। लेकिन वो नबूवत ताम्मा नहीं है जैसी नबूवत ताम्मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, क्योंकि वो शरीयत वाले थे। ये नबूवत नाक़सा वो कह रहे हैं, यानी कम दर्जा की नबूवत है, क्योंकि इसमें 3 में से 2 चीज़ें सिर्फ हैं, बल्कि 4 में से 2 हैं। एक तो ये कि वो वही पाकर, और दूसरे के मामूर हैं, और फिर किसी और नबी की वो इत्बा नहीं कर रहे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और शरीयत लेके आए हैं। लेकिन हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम चूँकि मुजद्दद हैं, इसलिए उनमें 4 में से 2 चीज़ें पाई जाती हैं, वही पाकर तजदीद दीन के लिए मामूर होना, ना वो शरीयत लाए हैं और वो पहले नबी के मुतबे भी हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा ये मजाजी रंग में, इस तारा के रंग में अल्लाह ताला ने ये नाम मुझे दिया है मुजद्दिद को, क्योंकि वो उम्मती नबी है और ये ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी है। तो अलवसीयत में कहीं उन्होंने नहीं कहा कि मेरे बाद कोई खिलाफत चलेगी। और जो अंजुमन उन्होंने बनाई थी वो तो आप लोगों ने तोड़ दी, वो जो सिस्टम वो बना के गए थे वो तो आपने तोड़ दिया। तो इस वजह से अब जो अंजुमन आप बना के बैठे हैं वो तो आपकी मुलाजम है ना, आपके लोग हैं, आपके तनख्वाहदार हैं, आपके मराहत याफ्ता लोग हैं। और वही कमेटी जो आपने बनाई है वो भी आपके तनख्वाहदार मराहत याफ्ता है। खुदा ताला का तो आपने वो कहते हैं ना वर्क ही फाड़ दिया। आपने कहा कि हमारी अपनी कमेटी बनाई हुई है, हमारे अपने ही बंदे हैं, हम ही से खाते पीते हैं, हम ही से लेकर वो मौजे करते हैं। तो वो एक खलीफा फौत हो जाता है तो वो बैठ के फिर एक नया बना लेते हैं। खुदा का तो इसमें कोई जिक्र रहा ही नहीं बीच में, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों का मोहताज तो नहीं है, वो तो कादिर है, वो खुद जो चाहता है वो करता है, जिसको वो चुनता है उसको वो बना लेता है। यही बात हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि अल्लाह ताला से रूहुल कुदस पाकर खड़ा होगा, उस वक्त तक आपने मिलकर काम करना है। जब वो शख्स आया रूहुल कुदस पाके, अब उसको आप ताने दे रहे हैं भी तेरे को तो 4 बंदे साढ़े ज़्यादा है। भी अगर ऐसी बात है
کہ تو پھر جماعت احمدیہ کے کتنے بندے ہیں؟ مسلمانوں کے لحاظ سے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تعداد، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اور پھر عیسائیت جو اپنی پوپ والی خلافت بنا کے پھر رہے ہیں، اور آپ نے اسی پوپ کی طرز پر دھوئیں کے بغیر ایک خلافت بنائی ہے، اس کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں، آپ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے معاملے۔ اگر یہی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں ہماری خلافت چلی، 4 خلیفے آ گئے، 5 خلیفے آ گئے، تو پھر ان کی تو 2000 سال سے چل رہی ہے، تو آپ کو انہی کی طرز پر دھوئیں کے بغیر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پوپ خلیفہ کے ساتھ ہی جوائن کر لیتے۔ تو یہ جو آپ کا سارا سسٹم ہے نا، اس کا مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے کچھ واسطہ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حدیث مجددین سے کچھ واسطہ نہیں، آیت استخلاف سے کچھ واسطہ نہیں۔ یہ وہ سسٹم ہے جو آپ نے خود کریٹ کیا ہے کھانے پینے موجیں موجیں کرنے کے لیے، دین کا تو اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور جو تائید کی آپ برتے ہیں، وہ تائید کی طرف وہ بھی کسی دن ہم اس کو موضوع بنا کے دیکھ لیں گے کہ آپ کے ساتھ تائید کون سی ہے۔ تو ہم الوصیت پر ہی ہم نے فوکس کیا ہے، اور الوصیت ہی میں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بعد جو سسٹم بنایا تھا وہ یہ والا سسٹم تھا۔ وہاں پہ انہوں نے صاف فرما دیا، انجمن خدا کے خلیفہ کی جانشین ہے، آپ مل کے جہاں جماعتیں ہیں امیر مقرر کریں اور مل کر کام کریں، اور ان دنوں کے منتظر رہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے ایک شخص کو وہی قرب سے مخصوص کرے گا، تو اس کو تم مان لینا، وہ روح القدس پا کر کھڑا ہوگا۔ جی لو جی جی، میرا جزاک خیال ہن اللہ، اوپن کر دئیے سبقیاں واسطے۔ جزاک اللہ۔ حسینی صاحب اگر لینا تو بے شک لے لو، لیکن ایک دو جواب بے انہوں شک نے، اوپن کر دیں، اور لقمان صاحب سب بتا دیں انہوں نے کیا کہنا ہے۔ ہاں جی تھوڑا سا جواب دے لینے دیں۔ اچھا، یہ جو آپ فرما رہے تھے ابھی، آپ نے جو بہت ساری باتیں کی وہی دوبارہ ریپیٹ کی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلا لیکچر جو دیا ہے وہ دیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت والا، تو وہ تو آپ بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ وہ نبوت اس طرح، وہ نبوت، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ امتی نبی ہیں، اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی بات نہیں تھی۔ جو اصل مدعا تھا وہ آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ آپ اکثر تانے دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے انجمن بنائی ہے وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ ابھی پھر آپ نے یہ بات کی ہے، وہ الفاظ تھوڑے سے میرے میں مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہ بات کی ہے وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو رسالہ الوصیہ سے باہر نہیں جاؤں گا، اور میں ابھی تک گیا بھی نہیں، آپ تو پتہ نہیں کبھی کہیں چلے جاتے کبھی کہیں چلے جاتے۔ اب میں رسالہ الوصیہ سے ہی حضرت مسیح علیہ السلام کی وصیت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اگر آپ میں خوف خدا ہوا تو آپ درگزر کریں گے آئندہ، اگر نہ ہوا تو پھر خدا جانے اور آپ جانے اور خدا جانے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ کثرت مال کو دیکھ کر ٹھوکر نہ کھاویں، وہ کثرت مال کو دیکھ کر ٹھوکر نہ کھاویں اور دنیا سے پیار نہ کریں۔ سو میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے امین ہمیشہ اس سلسلہ کو ہاتھ آتے رہیں جو خدا کے لیے کام کریں۔ ہاں، جائز ہوگا کہ جن کا کچھ گزارا نہ ہو ان کو بطور مدد خرچ اس میں سے دیا جاوے۔ یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ وصیت کا نظام قائم ہوگا تو کثرت مال ہوگا، بہت سارا روپیہ آئے گا، بہت ساری جائیدادیں آئیں گی، مال آئے گا، زمینیں آئیں گی، مختلف ملکوں سے آئیں گی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے لوگ، ایسے صادق اور امین ہوں جو امانت دار ہوں، وہ دنیا سے پیار نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ امین اور صادق اور نیک لوگ ہیں لیکن دنیاوی گزارا ان کا نہیں ہے، ان کی کوئی اور انکم نہیں ہے، وہ کہیں سے گزارا نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ان کے فیملیوں کے خرچ ہیں، فرماتے ہیں ان کو بطور مدد خرچ اس میں سے دیا جاوے۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے خود اجازت دی ہے کہ ان کے بھی اخراجات ہیں، ان کی بھی تنخواہیں ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کو دیا جاوے، تو طارق چوہان صاحب آپ کیوں بار بار اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں؟ آپ کو ایسا اعتراض آئندہ نہیں کرنا چاہیے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے پھر مثال دی، آپ نے پھر بات کی، ایک تانا دیا، آپ اکثر دیتے ہوتے ہیں کہ پوپ کی طرز پہ، دعا کی طرز پہ وہ خلافت کو، یہ آپ اکثر آپ کی زبان پہ یہ جملہ آتا رہتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ کتاب رسالہ الوصیت کے شروع میں ہی یہ لکھ کر بات بیان کر دی تھی، جو میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنائی ہے، اگر آپ کی یادداشت میں ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ جب انبیاء فوت ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے۔ وہ تو خود فرماتے ہیں کہ جب نبی فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قدرت ثانیہ کو کھڑا کرتا ہے۔ تو اگر وہ قدرت ثانیہ کا کوئی ایک
وہ باطل ہے، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا۔ اگر پوپ نے، کرسچینٹی نے پوپ کی شکل میں ابھی تک بنائی ہوئی ہے اور جماعت احمدیہ کے خلیفہ نے اس کی مثال دی ہے، تو یہ مثال تو حضرت مسیح علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں خود دی ہوئی ہے کہ انبیاء جب فوت ہوتے، اب جیسے وہ انبیاء فوت ہو چکے ہیں، ان کی نبوتیں جو ہیں، اب نبی تو ہیں، ان کی شریعتیں اب منسوخ ہو چکی ہوئی ہیں، ان کی کتابیں تو ہیں مگر ہمارے لیے اب وہ منسوخ ہو چکی ہوئی ہیں، ان کی خلافتیں بھی اگر کسی نے چلائی ہوئی ہیں تو ہمارے لیے منسوخ ہیں، لیکن چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود یہ بات بطور مثال کے بیان کی ہوئی ہے کہ انبیاء کے وفات کے بعد خلافت چلتی ہے، وہی مثال آج کے اس دور میں کسی بچے کو سمجھانے کے لیے موجودہ خلیفۃ المسیح یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح پوپ کی خلافت ہے ایک انہوں نے چلائی ہوئی ہے، اسی طرح جماعت احمدیہ کی بھی ایک خلافت ہے، تو اس پہ اعتراض آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اعتراض پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے پڑھتا ہے کہ انہوں نے کیوں مثال دی ہوئی ہے اس طرح کی۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ایک تو یہ تنہا اور پیسے کھانے والی بات اور یہ والی بات اور وہ والی بات۔ پھر آپ نے فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی اتباع نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اسی رسالہ الوصیت میں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو موسوی شریعت تھی اور جو عیسوی شریعت تھی اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مکمل کر دیا گیا۔ وہ دونوں چیزیں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسی مکمل شریعت ہے کہ جس کو جو کہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں داخل کر دی گئی ہیں، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ختم نبوت ہے، اب اس میں کوئی کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ بات خود حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی کتاب میں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر کسی چیز کی سختی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں معافی تھی کہ اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہیں معاف کر دیں، اگر موسیٰ کی شریعت میں یہ تھا کہ نہیں معاف نہیں کرنا بدلہ لینا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دونوں چیزیں اکٹھی کر دیں، آپ معاف کرنا چاہتے ہیں معاف کر دیں، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو جتنا ظلم آپ پہ ہوا ہے آپ اتنا بدلہ لے لیں، حد سے تجاوز نہ کریں۔ یہ دونوں چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں داخل کی، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ختم نبوت ہے، وہ کامل نبوت ہے، وہ ایک مکمل نبوت ہے۔ سو میں نے اپنی جتنی میری قوت بیان تھی میں نے کوشش کی کہ میں قدرت ثانیہ تک آپ کو رکھوں، لیکن آپ نہیں رہے، اور قدرت ثانیہ پر آپ نے بالکل ڈسکس نہیں کیا، اور قدرت ثانیہ کو آپ مجددیت سے لے کے گئے، جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہاں پہ کوئی ایک لفظ بھی مجدد کا استعمال نہیں کیا رسالہ الوصیت میں۔ آپ کو سہارا لینے کے لیے آپ کو دوسری کتابوں کی طرف جانا پڑا، جس کا ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا، آپ کے طے ہی نہیں تھا ہوا کہ آپ ادھر جائیں۔ آپ کہتے ہیں جی میں ادھر سے استدلال لینا چاہتا ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام نے ادھر سے استدلال لے کر نہیں بیان کیا، بلکہ جو بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس قدرت ثانیہ کا وعدہ براہین احمدیہ میں بھی ہے۔ اب وہ براہین احمدیہ مجھے نہیں تھا پڑا کہ بات اتنی آگے بڑھ جائے گی، ورنہ میں براہین احمدیہ بھی کھول لیتا کہ وہاں مجددوں کا ذکر تھا یا کیا ذکر تھا۔ پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مجدد بھی ہوتا ہے، وہ دین کی تجدید بھی کرتا ہے۔ خلیفہ وقت جو ہوتا ہے وہ مجدد بھی ہوتا ہے، وہ دین کی تجدید کرتا ہے، وہ مصلح بھی ہوتا ہے، وہ اصلاح بھی کرتا ہے۔ حضرت مسلم موعود کی پیشن گوئی حضرت مسیح علیہ السلام نے کی ہوئی ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو ہم مسلم موعود مانتے ہیں، اور مسلم موعود کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کرنے والے کو۔ سو مجدد کا ایک معنی اصلاح کرنے والا بھی ہوتا ہے، تجدید کرنے والا۔ خلیفہ وقت بھی مجدد ہے۔ اگر آپ کوئی تجدید کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ پاک ہے، کیا مجھے یہ بتائیں کہ رسول کریم، میں نے آپ سے پہلے بھی ٹرم میں پوچھا تھا کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی کہ آپ خلیفہ ہیں، یا حضرت عمر کو یا حضرت علی کو یا اور دوسرے صحابہ کو وحی کی ہو، حضرت بلال کو وحی کی ہو؟ وہ تو اذان دیا کرتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ ہوں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے رویا میں دکھایا ہو یا وحی کی ہو کہ یہ شخص آئندہ کے بعد خلیفہ بنے گا، کسی اور کو کوئی خبر دی گئی ہو؟ مطلب کیا کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت؟ اگر یہاں پر کوئی حضرت مسیح علیہ السلام فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ساتھ یہ بھی فرمایا ہے انہوں نے، جہاں تک آپ بار بار اصرار کرتے ہیں کہ وہ وحی پا کر اللہ کی طرف سے کھڑا ہوگا، ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ 40 مومنوں کا، وہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ وہ جس پر ان کا اتفاق ہو اس کو کھڑا کر لیں، اور وہ اس بات پہ آپ دھیان نہیں دیتے۔
سو آپ بہرحال میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، میری طرف سے تو بس ہے ہاں اب ٹھیک، ختم، میں اس معاملے میں دوبارہ نہیں بات ہاں جی ٹھیک ہے، آپ نے کر دی بات، میں نے صرف تھوڑا سا میں بتا دوں کیونکہ آپ نے پہلے شروع کیا تھا، میری باری ہے۔ ایک تو آپ نے کہا کہ جی امین نہیں ملیں گے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر فرمایا، تو کون سے امین ملیں؟ اب چارٹرڈ فلائٹوں پہ آپ جا رہے ہیں چندوں کے پیسے سے، اور کوئی پیرس جا رہا ہے اور کیا کیا وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، اور جو اصلاح کرنے والا وہ کیا کام کر رہا ہے، وہ یہ والے لوگ تھے جنہوں نے آنا تھا، آ کے اصلاح کرنی تھی، جس کی اپنی اصلاح ہونے والی ہے۔ پھر جو سسٹم آپ نے کریٹ کیا ہے وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، وہ انہوں نے پھر جھوٹ بولا ہے، اور کہا بھی انہوں نے حقیقت الوحی میں آپ یہ کہیں کہ جی نہیں پہلے وہ یہ کہتے تھے اب نہیں یہ کہتے، یعنی 1907 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ بتائیں کون سی ہے ذلی نبوت کا سلسلہ؟ آپ نے اس سوال کا کوئی جواب دیا؟ ذلی نبوت کا سلسلہ کیا آپ کے خلفاء ہیں؟ انہوں نے کہا ہے ہم ذلی نبی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں خدا نے کھڑا کیا ہے۔ کون لوگ ان کو کھڑا کرتے ہیں؟ کیا خدا ان کو وحی کرتا ہے؟ مرزا مسرور صاحب کو خدا نے وحی کی تھی کہ آ جاؤ خلافت خالی ہو گئی، آ کے بیٹھ جاؤ؟ کس نے ان کو بنایا؟ بنانے والے کون لوگ تھے؟ وہ وہی جو آپ کے خلافت کے ہی ملازم ہیں۔ آپ نے کون سا کوئی انتخاب کروایا؟ اور جب مسیح موعود نے یہ بات ہی نہیں کہی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی خلافت کا وعدہ ہی نہیں دیا، وہ خود خلیفہ ہیں، اس کے متعلق تو آپ نے ایک دفعہ بات نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں میں 13واں خلیفہ ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آیت استخلاف میں، سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں۔ تو حضرت مسیح موعود اس وعدہ کے موافق آئے ہیں۔ وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ مسیح موعود سے کون سا وعدہ کیا جو آپ نے خلافت ان کی کھڑی کر لی؟ کوئی وعدہ ہے؟ آپ دکھا سکتے ہیں؟ کوئی دکھایا آپ نے؟ بھی آپ دعوے جتنے مرضی کر دیں کہ آپ کے بہت پہنچے ہوئے خلیفے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، وہ ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امین اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو نہیں ملے، امین وہی چندے کے اوپر آپ کی مرسڈیزیں بھی چل رہی ہیں، سیریں بھی ہو رہی ہیں، اور آپ چارٹر فلائٹوں پہ بھی جا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے امین آپ لوگوں کو مل گئے ہیں۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرما رہے ہیں، دائمی روحانی خلافت کا ذکر کر رہے ہیں، مجددین کا سلسلہ ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو انہوں نے آیت استخلاف کی تفسیر آپ نے کبھی پڑھی نہیں؟ آیت استخلاف کی تفسیر کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے، میں 14ویں صدی کا مجدد ہوں، میں 13واں خلیفہ ہوں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ ذلی نبوت ہے، یہ امتی نبوت ہے جو جاری ہے، اور یہ امتی نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ مرزا صاحب کی نہیں ہے کہ آپ ان کے خلافت چلا لیں۔ بھئی جو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور ان کا خلیفہ ہے، ان کی خلافت کیسے چل سکتی ہے؟ کوئی سینس بنتی ہے اس چیز کی؟ لیکن آپ چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پوپ کی طرز پر جو آپ کے مرزا محمود صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو پہلے طریق تھا، 1956 میں ان کی تقریق ہے خلافت حقہ اسلامیہ، کہ جو پہلے طریق تھا کہ خلافت شورا کرتی تھی وہ میں منسوخ کرتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے تو 2-4 لفنگے اٹھ کے کہہ دیں گے خلیفہ منتخب ہو گیا۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ کون سی طریقہ اختیار کریں، تو ہم نے پوپ کی جو خلافت کا طریقہ نا اس پہ غور کیا، تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ یہ تو انہوں نے خود کہا ہوا ہے، پوپ کی طرز پر بنائی۔ اور آپ کے مرزا مسرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری خلافت جو ہے پوپ کی طرز پر ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ وہ دھوئیں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ دھوئیں کے بغیر ہے۔ یہ میں نے تو نہیں باتیں کی ہوں، آپ کے خلیفہ صاحب خود کہہ رہے ہیں الیکٹورل کالج خدا نہیں بناتا، الیکٹورل کالج بناتا ہے۔ ہاں جی وہ خدا وہی سے تو نہیں وہ کھڑے ہوتے، آپ کے خلفاء جو ہیں وہ آپ لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں نا، آپ کی اپنی۔ اور بھائی چپ کر جا، تم کیوں بول رہے ہو؟ تمہارے ساتھ تو میری بات نہیں ہو رہی۔ میں اپنی جو میرا وقت ہے وہ لے رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الوصیت میں کہیں نہیں لکھا میرے بعد خلافت چلے گی۔ میں نے تو آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، جماعت کے بزرگ جو وقت جو نفس پاک رکھ، آپ کہتے ہیں آپ نے اس کو ٹچ نہیں کیا، حالانکہ میں وہ بتا رہا ہوں وہی بات۔ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਦਫਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਵੈਸੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਸ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਹੈ। تو ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਿਸ਼